الارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ لیکن قرآن سائنسی ریزنز کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصل میں کتاب ہے ہدایت کی۔ اس سے جو مقصد ہے وہ کیا لینا مقصود ہے؟ ہدایت مقصود ہے۔ وہ قصے پڑھ کے قصوں میں کھو جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ قصوں سے ہدایت کو اخذ کرنا، اس کو ایکسٹریکٹ کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح سائنسی ریزنز کے اندر قرآن کو سپورٹ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان سائنسی ریزنز کے اندر سے بھی ہدایت کو نکالنا مقصود ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ہدایت کے ضمن کے اندر بالکل پس پش ڈال دیا، اور ہم نے اس صورت کے ساتھ بھی وہ کام کیا ہے جو ہم نارملی جیسے فلمیں دیکھتے ہوئے کرتے ہیں نا، وہ معاملہ ہے ہمارا اس صورت کے ساتھ۔ ہم نے اس صورت کو ایک لو سٹوری بنا کر پیش کی، جیسے یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی عشق کا قصہ ہے، اور فلم سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہیرو ہوگا، ایک ولن ہوگا، اور اس کی یہ سٹوری ہوگی۔ تو اس صورت کو پڑھنے سے پہلے بھی ہمارے ذہن میں وہ جو قصہ ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہم ہیرو بنا دیتے ہیں، اور ان کے بھائیوں کو ہم ولن بنا دیتے ہیں، اور بلکہ ہماری جو خاص طور پہ خواتین ہوتی ہیں وہ تو فلم اور ڈرامے دیکھتے ہوئے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ آنسوؤں کے ساتھ روتی ہیں، بلکہ فلم کے دوران میں دعا بھی کرتی ہیں کہ ہائے اس بیچارے اللہ کرے اس کے ساتھ یہ ہو جائے، حالانکہ وہ ڈائریکٹر نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس صورت کے ساتھ جو ہم نے ایک ظلم کا معاملہ کیا ہے، وہ حکمت کے جو موتی ہیں، جو ہدایت کے موتی ہیں اس صورت کے اندر، ان کو ہم نے پس پش ڈال دی ہے، اور اس صورت کو ہم نے ایز اے لو سٹوری جو ہے نا وہ ہمیشہ پڑھا اور پڑھا ہے۔ آج ہم اللہ کی رحمت سے کوشش کریں گے کہ ہم اس صورت کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اس کے اندر سے ہدایت مطلوب ہے، جو اس میں حکمت کے موتی ہے، وہ نکل کے ہمارے سامنے آ جائیں۔ پھر آپ اس کے اندر ایک اور معاملہ دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری کی پوری صورت ایک اس انداز سے پورے ایک سیکوینشل ویلیو کے ساتھ جو سامنے رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، آپ کو بھی مکہ سے نکالا گیا ہے، نکالا جائے گا، آپ دوبارہ اسی شہر کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے واپس لوٹ کے آئیں گے۔ مطلب ریکارڈ مدت ہے، ہم 23 سال کہہ دیتے ہیں نا کہ 23 سال کے عرصے میں 23 سال قمری سال ہے، اگر آپ شمسی سال کے اندر اس کو کنورٹ کریں گے تو وہ 21 سال بنے گی۔ تو ود ان 21 ایئرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ریولوشن برپا کی کہ پوری دنیا کے اندر اس ریولوشن جیسی ریولوشن کی کبھی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ بالشوک ریولوشن آئی تھی بہت بڑی، صرف اکانومکس کے درجے کے اندر ایک انقلاب تھا۔ اشتراکیت کا جو فلسفہ تھا، کارل مارکس نے جو بات کی تھی، صرف اکنامکلی ریولوشن تھی۔ فرانس کے اندر ریولوشن آئی، صرف پولیٹیکل ریولوشن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the only person in the entire history of human mankind کہ جنہوں نے تینوں درجوں کے اندر سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کے اندر ریولوشن برپا کی، اور بلکہ ایسا ریولوشن برپا کیا کہ اگر کوئی مائکرو دوربین بھی لگا کر دیکھا جائے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی آپ نے بدل کے رکھ دیا۔ بہت بہت بڑی کامیابی۔ نارملی کبھی بھی انقلابات ایسے نہیں آئے۔ انقلاب کا تصور پیش کیا کارل مارکس نے، اس کو ہائی جیک کر لیا لینن نے، اور اس کو لے کے چلنے والا کوئی اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہے دنیا کے اندر کہ جنہوں نے جس ریولوشنری آئیڈیالوجی کو پیش کیا اس کو بالفعل اپنی زندگی کے اندر قائم کر کے دکھایا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اس کے علاوہ اور نہ کسی سے ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ ہاں لیکن وہ انقلاب برپا ضرور ہوگا۔ نبیوں کے اندر، رسولوں کے اندر آپ اونلی ون ہے، دی اونلی ون ہے کہ جنہوں نے یہ انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے برپا نہیں ہو سکا کیونکہ ان کو وہ جماعت میسر نہیں آئی، وہ اجتماعیت میسر نہیں، وہ صحابہ، وہ ساتھی میسر نہیں آئے۔ انہوں نے کہہ دیا انا ہاہنا قاعدون، حالانکہ 6 لاکھ کا مجمع تھا، بولا ہم ادھر بیٹھے ہیں، تم وہ تمہارا خدا جا کے بیٹھے۔ اور صحابہ نے کیا کہا؟ سورہ توبہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سورہ انفال ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جب انہوں نے تقریر کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس مت کیجیے، لگتا ہے آپ کا روح سخن ہماری انصار کی طرف ہے۔ وہاں پر جو سعد بن عبادہ یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تقریر کی ہے اٹھ کے کہ آپ ہمیں ان کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے،
क्योंकि नबी के वसल्लम से वादा उन्होंने ये किया था कि जब मदीने के ऊपर हमला होगा तो हम आपका साथ देंगे। अब मदीने से बाहर निकल के अटैक किया जा रहा था बदर के अंदर, जब अल्लाह ने क्लियर कर दिया था कि अब दूसरे ग्रुप के साथ तुम्हारी लड़ाई होने वाली है। तो सहाबा की वो जमात मैसर आई कि जिन्होंने नबी के वसल्लम का जहाँ पसीना गिरता था तो वहाँ पर उन्होंने अपना खून गिराया, और फिर अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेशन दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वो हल्का आरा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है। तो ये सारी बातें नबी के वसल्लम को बता के ये बताया जा रहा है कि ये पीछे तारीख के अंदर हुआ है और आप हमारी नज़रों के सामने है। ऐसा नहीं है कि हम आपको भूल गए। तो आप इस वक्त सब्र से काम लीजिए। अगर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरीके से तमक्कुन अता किया है, अगर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरीके के साथ फिरौन के महल में परवरिश दिलवाई है, जबकि वो तमाम छोटे बच्चों को ज़िबा कर रहा था, और हमने उसी के महल में मूसा अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ ये कि बड़ा किया, बल्कि वो क्या था, खून इसराइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा मूसा तिलस्म सामरी। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर वो इल्म बगावत जो था बुलंद किया उसके आगे अपनी कौम को निकालने के लिए। तो अल्लाह के रसूल आप हमारी नज़रों के सामने हैं। तो ये बातें बता के नबी के वसल्लम को एक तरीके से ना सिर्फ ये कि मोटिवेट किया जा रहा है, बल्कि साथ ही एक सपोर्टिव एलिमेंट दिया जा रहा है कि सब्र कीजिए, आप हमारी नज़रों के सामने। अब आइए सूरत का मुताला करते हैं कि जो अहले मक्का का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तर्ज अमल था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी एक तर्ज अमल था। अब उस अंदाज से सूरत को समझने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये वाज़ेह किताब की आयात है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने इस कुरान को अरबी बनाकर उतारा है, अरबी कुरान बनाकर उतारा है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें इसकी समझ आए। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, नबी हम आपको एक बेहतरीन किस्सा सुनाने लगे, अल्टीमेट स्टोरी सुनाने लगे आपको। इसको गौर से सुनिए। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, इस कुरान के जरिए से जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और इससे पहले आपको इस स्टोरी की, इस वाक़े की कोई खबर नहीं थी। और ये क्यों बता रही है? ये जो थे ना यहूदी जो थे, ये बड़े तेज थे। ये क्या करते थे, जब मक्के वाले लोग आते थे, मिलते जुलते थे, ये तो खुद बेसिकली कौम थी बनी इसराइल, इनके पास तो किताब थी, शरीयत थी, पूरी एक हिस्ट्री थी इनके पास। तो ये कहते थे जाके, अच्छा जरा ऐसा करो है कि पूछो जाके है। इस तरह हमारे यहाँ भी जिस वक्त कभी कोई बंदा कुरान पढ़ने की कोशिश करता है तो फिर वो दूसरा बंदा उसको दावत देता है, तो वो कहता है अच्छा जरा इस दफा जाएंगे ना तो मुदर्रिस साहब से जरा ये वाला सवाल तो पूछ के लाइएगा कि ये क्या कहते हैं। तो उन्होंने सवाल ही करने होते हैं और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना होता। तो ये वो किरदार सामने आ रहे हैं कि जरा पूछे ना कि अभी रहते तो हम फलस्तीन में थे, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र कैसे पहुंचे, ये हमारी बनी इसराइल की कौम जो थी ये मिस्र कैसे पहुंची। तो अल्लाह ताला ने उस जवाब में ये पूरी सूरत ही नाज़िल फरमाई। इस क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबत, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब से कहा ए मेरे प्यारे अब्बा जानी, बड़ा प्यारा अंदाज है। हज़रत इब्राहीम ने भी अपने वालिद आदर को ऐसे ही पुकारा था, या अबत, ये मेरे अब्बा। इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमर, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा है। रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 2 बेगमात का जिक्र मिलता है, एक बड़ी बेगम थी, एक छोटी बेगम थी। तो बड़ी बेगम से 10 बेटे थे और छोटी जो बेगम थी उनसे 2 बेटे थे, जिनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और एक बिन्यामीन थे। काला या बुनैया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगे से उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे बच्चे। यही अंदाज हज़रत लुकमान का भी मिलता है अपने बेटे से बात करते हुए सूरह लुकमान के अंदर, या बुनैया, ए मेरे बच्चे। यही अंदाज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी मिलता है अपने बेटे से बात करते हुए, ए मेरे बच्चे, या बुनैया, ए मेरे बच्चे। ला तक़सुस रुयाका अला इख्वातिका, जड़ा ख्वाब है अपने भरावां नूं नहीं दसना, अपने भाइयों के साथ इस ख्वाब के बारे में बात नहीं करनी। क्यों? हदीस में भी एक मफ़हूम आता है, वो ये कि ख्वाब हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए, जो आपका मुखलिस हो उसी के साथ शेयर करें। आज हम क्या कुछ शेयर करते हैं, स्टेटस शेयर करते हैं, अफ्तारी शेयर करते हैं, फिर किसी अच्छी जगह के ऊपर हमें अगर रोटी खाने को मिल जाए तो वो मेन्यू शेयर करते हैं, और ना सिर्फ वो मेन्यू शेयर करते हैं बल्कि प्लेटों में पड़ा हुआ जो खाना होता है वो भी तस्वीरों में हम शेयर करते हैं, सेल्फीज लेते हैं, रील्स लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, शो ऑफ करते हैं। इसकी ममानियत है, ये नहीं करना चाहिए। आगे फरमाया फ़याकीदु लका कैदा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, यकीनन शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान पटियां पड़ा देता है, गलत रास्ते पर चला देता है।
वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुक, और यूं तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब करेगा, इज्तबा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक शान है मुजतबा, और ये मुस्तफा भी है और मुजतबा भी, तुम्हें चुन लेगा, मुंतखब करेगा। वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल हदीस, और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। वयुतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूब, और ये तुम पर और आले याकूब पर वो अपनी नेमत को तमाम करेगा। कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक, जैसे उसने इससे कबल ये नेमत तुम्हारे बाप इब्राहीम और इसहाक पर पूरी की। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? परदादा थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम कौन थे? दादा थे। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर इन दो बुजुर्गों के साथ अपना नाम भी लिया। ये वो चीज़ होती है कि अपना नाम नहीं लिया, खुद भी वक्त के नबी थे, लेकिन बुजुर्गों की तालीम का मामला इस अंदाज से किया कि बुजुर्गों का नाम लिया और अपना नाम लिया। और आज हमारे कुछ बेचारे हजरत उठ के कहते हैं बाबे से शाही कुछ, अल्लाह हमें महफूज रखे। तो बाबे वाकई बड़ी शय होते हैं, अगर बाबे सही हो तो ये कह देना ये तौहीन और बदतहजीबी के ज़मीन के अंदर आता है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि जिस शख्स को ये दावा हो कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अखलाक ना आए, उसका रवैया अच्छा ना हो, उसकी खुश अखलाकी का मामला ना हो, तो फिर उसमें दीन का काम नहीं आ रहा, कोई और चीज़ आ रही है। इन रब्बका अलीमुल हकीम, बेशक तेरा रब खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। लक़द काना फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाइयों के किस्से में सवाल करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियां मौजूद हैं, ढूंढने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। इस क़ालू ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, जब उन्होंने बाहम आपस में कहा कि ये सच है कि ये जो यूसुफ है और इसका जो भाई है छोटा बिन्यामीन जो है, ये हमारे अब्बा जान को हमसे ज्यादा प्यार है। और ये नेचुरल सी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर भाई इकट्ठे होते हैं और अगर कोई तअद्दुद अज़वाज का मामला हो, तो वहाँ पर दो चार भाई मिल के किसी दूसरे भाई के बारे में यही कहते हैं कि यार मेरा सौतेला है, अब्बा जी की इसकी तरफ तवज्जो जो है वो नजर इत्तेफाक जो है वो ज्यादा। अच्छा, ये खाली सौतेलों में नहीं होता, ये बड़ों में भी होता है। नबी के वसल्लम के जो वालिद थे वो भाइयों में छोटे जब थे, हजरत अब्दुल्ला जो थे, तो अबू लहब जो था उनसे बड़ी सख्त मुखासमत रखा था, क्योंकि पहले अबू लहब जो था वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा चहीता था। लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, आपको सारी पता है छोटे बच्चे का एक मामला और होता है ना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हजरत मूसा के बारे में लिखा है, वअल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, हमने अपनी अपनी एक मोहब्बत का परतो आपके चेहरे पे डाल दिया। छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो जब छोटे होते हैं तो वो प्यारे लगते हैं, उनकी हरकतें होती है, बोलने का एक, शरारतें करने का एक अंदाज होता है, तो मनगुनी सूरतें होती है, तो इंसान को अच्छा लगता है। तो वो एक उसके अंदर मुखासमत सी आ गई अबू लहब के अंदर। इसी तरह यहाँ पर भी ये मामला वो उन्होंने कहा कि जैसे दो छोटे हैं ना, इनके साथ जरा ज्यादा ही मोहब्बत का मामला है। वनाहनु उसबा, हालांकि हम अपने खानदान के दफा के लिए एक मजबूत जत्था है, हम सारे भाई हैं, इकट्ठे हैं, हमारी तरफ ही बात करते हैं। क्योंकि पहले दौर के अंदर क्या होता था कि बेटों के ऊपर बड़ा फख्र किया जाता था, असल में प्रोटेक्शन बेटे हुआ करते थे। यही बात वलीद बिन मुगीरा के बारे में भी अल्लाह ताला ने कही है कुरान करीम में, वबनीना शुहूदा, हमने उसके बेटे उसके पास रखे। डॉक्टर साहब अल्लाह रहमा इसका एक किस्सा सुनाते थे, किसी का नाम लेके, उनके कोई दोस्त थे गालिबन फैसलाबाद या इस तरह की किसी जगह के, कि वहां पर एक बंदा था जमींदार, और उसके चार बेटे, चार या पांच बेटे। एक बेटा डिप्टी कमिश्नर लग के कहीं चला गया, एक फौज में चला गया, एक जो है वो वासा में कहीं चला गया, एक बाहर चला गया। उसके पास जो था वो टोटल एक रह गया। और उसका जो हरीफ था, जो उसका सामने कोई दूसरा जमींदार था, तो उसके दो बेटे थे, वो दोनों उसके साथ रहते थे। वो जब निकलता था भाई, कोई एक सज्जी और एक खब्बे, तो वो कहता था कि कोई मेरे पांच लेके इसके दो मुझे दे, वो बनी ना शहूद, और उसके बेटे उसके साथ रहते। और आज हमारे बुजुर्गों का ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि वो औलाद जो बाहर चली जाती है, उसके बाद वो दोबारा मुड़ के माँ बाप को पूछती नहीं। माँ बाप जिम्मेदारी है, माँ बाप लाइबिलिटी नहीं, माँ बाप फर्ज है, जिम्मेदारी के अंदर आते हैं। लाइबिलिटी एक और तरीके के साथ काम आ जाता है, एक नेगेटिव वर्ड है लाइबिलिटी। तो माँ बाप फर्ज है, अल्लाह पूछेगा इनके बारे में। अल्लाह ने ये नहीं फर्ज किया कि मुल्क छोड़ के अमेरिका जाके सेटल हो जाए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सेटल हो जाए, इवन दैट सऊदी अरब में जाके सेटल हो जाए और माँ बाप को इधर रखो और माँ बाप को बस पैसे देते रहो। अल्लाह ताला ने माँ बाप की खिदमत करने को फर्ज करा। तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़ा मजबूत जत्था है, तो हमारी तरफ कोई नजर इत्तेफाक नहीं, और ये जो दो छोटे हैं इनकी तरफ बड़ा मतलब बातचीत करते हैं।
इन्ना अबाना लफी दलाल, हमें तो लगता ही है कि हमारे जो अब्बा जी है ना ये वाकई किसी सही गलती के ऊपर है, इनको समझ ही नहीं आ रही इस बात। उक़्तुलू यूसुफ़ा अब इतरहूहु अर्ज़ा, अब जो उनमें एक बड़ा था ना कोई डींगा किस्म का, वो जो बाकी 10 भाई उन्होंने कहा यार फिर गाली मुका इन दो की वजह से टेंशन है ना, तो इनमें से जो एक है ना उसको फिर साइड पे कर मार डालो, कत्ल कर, या किसी दूर दराज इलाके में जाके फेंको। यखलू लकुम वजहु अबीकुम, यूं हमारे वालिद की जो सारी तवज्जो है ना, जब वो मर जाएगा कत्ल हो जाएगा तो सारी तवज्जो इनकी हमारी तरफ आ जाएगी। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद तौबा करके नेक हो जाए। सुभान अल्लाह, शैतान देखे कैसी बढ़िया बढ़ाता है। कोई बात नहीं, रूह अफ़ज़ा का स्टॉक कर लो, 2 कंटेनर मंगा लो, मंगा के उनको पीछे शालमी वाले अपने गोदाम के अंदर रखो, अभी रोक के रखो, जब रमजान शुरू होगा तो उस वक्त 250 की बोतल 350 की बेचना, और फिर क्या करना है आखिरी अशरे में उम्रे पे जाना। माशाल्लाह समझदार हो गए। और कहाँ जाके रहने, मक्का टावर, कौन से वाले कमरे में, जहाँ से माशाल्लाह सारा आपको बिल्कुल याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जब सारा जब नजर आएगा तो उसके बाद फिर आपने फेसबुक पे स्टेटस लगा के ऊपर क्या लिखना है, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरा रब का फजल। और करके कैसे गई है, अल्लाह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके गई, हराम कमा कर गई, लेकिन हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, तो उसने भी कहा, उसने कहा मार डालो, कत्ल शत्ल कर दो, उसके बाद नेक हो जाना बाद में। क़ाला क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ, अच्छा उनमें से जो थोड़ा सा नेक था ना, मतलब उसने नहीं नहीं यार ऐसा मत करो, कत्ल शत्ल मत करो। लेकिन आप देखें उसकी भी नेकी का लेवल और म्यार देखें, उसने कहा कत्ल मत करो, वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, लेकिन किसी कुएं में फेंको, मतलब अगर जान ही छुड़ानी है ना तो कुएं में जाके फेंको, लेकिन कत्ल मत करना, कत्ल करना बहुत बुरी बात हो जाएगी, कुएं शुएं में जाके फेंको। यल्तक़ितहु बादु सय्यारा, आते जाते कोई काफिला आएगा वो निकालेगा और निकाल के ले जाएगा, इन कुन्तुम फ़ाइलिन, अगर तुमने ये करना ही है। क़ालू या अबाना मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ, अच्छा दरमियान की सारी डिटेल जो है ना गायब हो गई, अब सीन खड़क करके चेंज हो गया, ठीक है ना। देखिए हमारे, मैं हैरान होता हूँ कि ये जो गोरे हैं ना, मुझे लगता है ये कुरान पढ़ते थे कभी ना कभी, जैसे ये जो पिक्चराइजेशन करते हैं ना, ये जो आर्ट है सारा, मतलब इधर वो आपने देखी होगी कभी ना कभी ऐसी फिल्म के, इधर वो जो है ना बात कर रहा होता है और अगला जो सीन आता है उसमें जवाब वो 7 समंदर पार से दिया जा रहा होता है, एकदम सिचुएशन सीन जो है ना वो फ्लिप हो जाता है। तो यहाँ पर भी एकदम वो मामला हो गया, यूसुफ के भाई कहने लगे अब्बा जान क्या वजह है, आप यूसुफ के सिलसिले में हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करते, एतमाद नहीं करते, हमारे साथ जाने नहीं देते। बस याकूब अलैहिस्सलाम को पता तो था, उनको समझते थे, बच्चे थे उनके कि इनमें से कौन किसके साथ मुखासमत रखता हो। अब मेरे को पता होता ना सारा कि मेरे बच्चों में किसकी किसके साथ नहीं लगती और किसकी किसके साथ नहीं लगती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी एग्जैक्टली पता, तो वो ध्यान रखा करते थे, जाने नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा वा इन्ना लहू लनासिहुन, हालांकि आपको पता है हम उसके बड़े खैर ख्वाह हैं, अरसिलहु मअना गदन यरता व यरता, आप ऐसा कीजिए कि इससे कल ना हमारे साथ भेजिए, यानी कि जब स्कूल से वापस आए छुट्टी होके तो आप ऐसा करें कि हमारे साथ भेज दें, बाहर जाएंगे, हम क्रिकेट श्रिकेट खेलेंगे, कोई गपशप लगाएंगे, कोई बाहर गोला गड्ढा खाएंगे, इस तरह की बाहर अपना बाहर जाके ना जरा थोड़ी हम आउटिंग करा के ले आएंगे। मतलब काला वाइन लहू हाफिजुन, और देखें हम इनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, हम आपसे गारंटी दे रहे हैं कि हम इनकी पक्की पक्की हिफाजत करेंगे। काला इन्नी ला युहज़िनुनी, तो उन्होंने आगे से कहा कि देखो मुझे तो ये बात परेशान किए रखती है, अंतस्हबु बिही, कि तुम उसको ले तो जाओगे, व अखाफु अन याकुलहु ज़िब, लेकिन मुझे डर है कि इसे कोई भेड़िया ना खाए, मुझे ये टेंशन लगती है कि तुम जाओ पता चले कि वो उधर से मोटरवे के साथ वाले जो जंगल है वहां पर भी निकल जाए और फिर आगे भेड़िया, और वो भेड़िया खा जो तुम्हें पता ही ना चले, वह अंतुम अनहु गाफिलून, जबकि तुम इससे गाफिल हो। कालू, वो कहने लगे लाई नकलहु ज़िबु बनाहु उसका, वो हमारे होते नहीं थे भेड़िया खा जाए, इन्ना इधर लखासिर, फिर तो बिल्कुल ही निकम्मे ठहरे, फिर साढ़े मतलब कोई फायदे कोई नहीं, हमारी इतना बड़ा जत्था, इतनी बड़ी इज्तिमाइयत, 10 हट्टे कट्टे जवान और मतलब भेड़िया खा जाए, और हमने ऐसे तो नहीं जाना ना, कोई डांग छोड़ने लेके जाएंगे साथ अपने, तो 10 बंदों को एक भेड़िया चित कर दे, ऐसे तो नहीं हो सकता। फलम्मा ज़हाबू, फिर वो क्या किया, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए, वो अजमऊ ये अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब, और इस अंधे कुएं में फेंकने पर सारे के सारों कंसेंसस के साथ सारों का इत्तेफाक हो गया कि यार इधर फेंक दे। वो औहैना इलैहि, तो हमने भी यूसुफ के दिल में वही की, इल्हाम डाला, हज़रत यूसुफ को एक बात की ख्याल दिया, क्या, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, एक टाइम आएगा कि तुम इनको लाजमन इनकी ये हरकत वापस जतलाओगे। इस वक्त तो ये तुम्हें फेंक रहे हैं ना, इसके अल्लाह ताला ने तकवीयत दे दी, दिल के अंदर इत्मीनान डाल दिया। वहुम ला यशउरून, और ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था।
वजाऊ अबाहु इशाअन यबकून। अब क्या हुआ कि वो रात को अपने वालिद साहब के पास झूठ मूठ के आंसू बहाते रहे वापस। क्या कहा उन्होंने आके? काल, वो कहने लगे या अबाना, है हमारे अब्बा जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिक, हम दौड़ लगाते लगाते आगे निकल गए। सारी बात है, यूसुफ तो छोटे थे, हम बड़े थे, हमने दौड़ लगाई आपस में 10 मिनट, तो हमारी दौड़ लंबी होगी, हम वो लगाते लगाते वो आगे निकल गए, पीछे यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। वतरकना यूसुफ इंद मताइन, और हम यूसुफ को अपने सामान के पास बैठा कर गए थे कि इस सामान की जगह रखवाली करें। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया खा गया। ओही जो दूसरी परेशानी का इजहार किया सी ना जान तो पहले, ऐ हो जाए ओही हो गया। अच्छा, ये किरदार बड़ा मजे का है। आपके पास एक दोस्त आया, उसने कहा यार फलानी जगह पर ना 3 लाख रुपए लगाए तो महीने के 30,000 रुपए मिलते हैं। हाँ है, 3 लाख लगाए तो 30,000 रुपए मिलते हैं? हाँ हाँ पक्की बात है यार, पैसे डूब रहे हैं। और नहीं नहीं नहीं, गारंटी मैं भाई दरमियान चाहिए, मेरे अपने लगे हुए, मैं गारंटी दे, कोई नहीं डूबेंगे। और 3 महीने के बाद कहते यार वो तू किया सी ना पैसे डूब ना जाए, डूब गए। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आगे यकूब को आपने कहा था कि भेड़िया खा ली, भेड़िया खा ली, हम तो बड़ी उसमें वमा अंत बिमुमिन लना, लेकिन हमें पता है आप हमारी बात मानेंगे नहीं। अब वो जो बंदा आता है ना, वो जिसकी वजह से आपने पैसे लगाए होते हैं, कहता मेरे भी डूब गए, कहता लेकिन मुझे पता तू नहीं मानेगा कि मेरे डूबे, हालांकि कसम मेरे भी डूब गए, मेरे भी पैसे डूबे हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ तेरे डूबे। अब डूब गए तो क्या करें, वलो कुन्ना सादिकीन, ख्वाह हम कितना ही सच बोले आप हमारी बात नहीं मानेंगे। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कमीज थी उसके ऊपर झूठ मूठ का खून भी बना कर लिया। अच्छा, चोर क्या प्रॉब्लम होता है, चोर ना कोई निशानी छोड़ देता है। वो ना कमीज ले आए, कमीज बिल्कुल सलामत, जैसे भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगे कहा कि पहले कमीज उतारो, उन्होंने कमीज उतारी, फिर अल्लाह माफ कर उनको खा लिया, और फिर वो कमीज के ऊपर ना उनका झूठ मूठ का खून छून लग गया। जाहिर बात है, अगर कमीज के साथ खाता तो फिर कमीज फटती ही कोई होता, कमीज बिल्कुल सालत थी, खून उसके ऊपर लगा हुआ था। तो याकूब समझ गए, उन्होंने कहा काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, उनके वालिद ने कहा असल बात तो ये है कि ये कहानी ना तुमने खुद गढ़ ली है, फसब्रुन जमील, अल्लाहु अकबर, अब सब्र ही बेहतर, और मेरे लिए सब्र ही बेहतर। अब कोई रोना धोना नहीं है, अब अवेला नहीं है, अल्लाह ये तूने क्या कर दिया, क्या जाता तेरा अगर रहता 4 दिन आरिफ, और क्या तेरा जाता तूने मेरे से एक बेटा ना। अब सब्र, रज़ाए रब पे राजी रहे, हर पे आरज़ू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। हिकमत का मोती क्या है, अब बेटों से भी नहीं लड़ झगड़े कि तुसी कितना है, तुसी गलत है, ताड़ी बजा ना दो यार, नहीं। अल्लाह के इज़्न के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो अगर अल्लाह के इज़्न के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता तो इनकी क्या मजाल थी कि ये यूसुफ को मेरी आंखों से दूर कर दे। एक दरवेश जा रहा था, और जाते जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो, पत्थर बट्टा सीधा आगे पत्थर लगा, पड़क करके सारा खून निकल आया। गुस्से से देखा, तो मुझे क्या देखते हो, जो रब करे सो हो, मैं थोड़ी मान, अभी तो बड़ा कह रहे थे जो रब करे सो हो, जो रब करे। उसने कहा पत्थर मुझे रब के मारे ही लगा, देख सिर्फ ये रहा हूं कि रब के हुक्म में मुंह किसका काला हुआ, अगर रब ना चाहता तो ये पत्थर दाएं बाएं से होकर निकल जाता, इस पत्थर की जरूरत ना होती कि मुझे लगे। देखना सिर्फ ये है कि रब के हुक्म के अंदर मुंह किसका काला हुआ। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, तो तुम बात जो बना रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। ये बड़ी कीमती बात है, बड़े कीमती अल्फाज है, फसब्रुन जमील। आगे फिर आएंगे, यहाँ पर नोट कर लिया अपने ज़हन के कंप्यूटर के अंदर, फसब्रुन जमील, अब मेरे लिए सब्र ही बेहतर है। अब देखिए दोबारा कब आएंगे, वजात सय्यारतुन फअरसलू वारिदहum, फिर एक काफिला वहां से गुजरा और उन्होंने एक अपना आदमी भेजा पानी लेने के लिए। फअदला दलवा, जब उन्होंने उसमें कुएं में ढोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ढोल के अंदर बैठ के साथ ऊपर आ गए। आला या बुशरा हाजा गुलाम, हुए मुबारक को जबरदस्त बेहतरीन खुशखबरी है, ये तो एक लड़का हाथ लग गया है। वो असर रूह बिजा, और इन्होंने इसको कीमती सरमाया समझते हुए छुपा लिया। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर किसी का आईफोन रह गया, पीछे से दूसरा मुसाफिर आया, उसने देखा सबसे पहले कैमरे शैमरे तो कोई नहीं लगे हुए, तो कोई नहीं लगे हुए, अब उसने वो कीमती सरमाया समझते हुए, अगर अच्छा बंदा होगा तो वो कहेगा जाके कि यार देखो किसका है, वरना अगर अच्छा बंदा नहीं होगा तो क्या करेगा, फौरन छुपा लेगा उसको। तो उन्होंने उसको कीमती सरमाया समझते हुए छुपा लिया।
واللہ علیم بما یعملون، لیکن اللہ کو تو ان کی حرکت کا پورا پورا علم تھا کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں کیا کریں، اللہ تو جانتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بِخَسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهَا مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس وقت پیسے بنانا تو ان کے پیش نظر بھی نہیں۔ ہوا کیا بیسیکلی کہ پیچھے ریکی بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ آگے نا، جہاں پہ ڈالا ہوتا تھا ادھر ہی پڑے ہوئے نکل گئے ہیں، تو وہاں پر جس وقت پتا چلا جناب انہوں نے ہوتا ہے ساڑھا پرائے اچھا 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 جی یہ وہ نہیں ہم نے تو ادھر سے لیا، وہ کرتے کرتے بہرحال اس میں تفصیل میں مختلف آ رہا ہے، انہوں نے چند پیسوں کے عوض چند ٹکوں کے عوض انہوں نے جناب آئی دیا، پیسے پکڑے اور گھر آ کے معمولی قیمت کے اوپر معمولی قیمت پہ فروخت کر دیا گیا کہ کہیں اصلی وارث نہیں تھا۔ مطلب وہ آج ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنہوں نے نکالا انہوں نے فروخت کر دیا، اور دوسری رائے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہی آگے ان کو ان کے پیسے لے لیے ان سے اور کہا کہ بھئی یہاں سے نکل۔ اب آگے چلیں، وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته، مصر میں یوسف کو خرید کر لانے والے نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کا خوب خیال رکھو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیا عجب یہ ہمیں فائدہ دے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن عطا کیا۔ اب یہ بھی پہلے آپ کو الفاظ یاد کرائے ہیں فصبر جمیل، اب یہ الفاظ نوٹ کر لیں یہاں پہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ دوسرے ایک جملہ ایک آیت ہے، اس کے اس حصے کو یاد کر لیں، کمپیوٹر میں بٹھا لیں اپنے ذہن کے، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن عطا کیا۔ آگے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور مقصود کیا تھا کہ ہم اس کو عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھائیں۔ عزیز مصر کے گھر میں کیوں رکھا؟ منسٹر کے گھر میں کیوں رکھا؟ سرکار دربار والے گھر میں کیوں رکھا؟ لوگ آتے جاتے تھے، وفود آتے جاتے تھے، کانفرنسز ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھی، ایک لیول تھا، نظام چلانے کی باتیں ہوتی تھی، اللہ ساری ٹریننگ کروا ہے۔ اللہ غالب علی، اللہ جو معاملہ کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو اللہ تہیا کر لیتا ہے وہ اللہ کر کے رہتا ہے۔ اور اگر ہم اس اللہ کو اپنا ولی بنا لیں، اگر ہم اس اللہ کو اپنا پشت بنا لیں، اگر ہم اس اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، اگر ہم اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، تو پھر مجھے اور آپ کو کسی چیز کی پریشانی رہنی چاہیے؟ اور میرا رب میرے ساتھ ہے یار، یہ یقین آ جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ زندگی بدلنا چاہیے انسان کی، سوچنے کا انداز نہ بدل جائے انسان، اللہ اپنے ہر کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یار ایسا جو سادہ نمبر مل جائے جو زیادہ بہتر ہے یار، اللہ تو جب آئے گا تو کرے گا۔ اصل میں تو یہ دنیا کے اندر کوئی بندہ مل جائے نا، ذرا کوئی اچھے افسر بندہ مل جائے، کوئی ذرا مالی لحاظ سے بندہ، مجھے یہ بات یاد آ گئی سبحان اللہ، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا رو کے دعائیں مانگ پریشان تھا بیچارہ، صحیح واقعہ ہے بالکل۔ ایک بندہ دیکھ رہا ہے، اس کو آبزرو کر رہا ہے کہ یہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، باہر نکلا، اس نے کہا کہ یار وہ میں کچھ پیسے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں، اس نے کہا نہیں میں زکوٰۃ دینی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دوں، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں زکوٰۃ میں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی مہربانی آپ زکوٰۃ لے لیں مجھ سے، اس نے پیسے دے دیے۔ اس کے بعد اس نے زکوٰۃ دینے کے بعد اپنا کارڈ نکالا، وزٹنگ کارڈ نکالا اس بندے نے، اور وزٹنگ کارڈ اس بندے کو دیا۔ اب باہر ڈرائیور کھڑا ہوا ہے، وہ گاڑی پہ انتظار کر رہا ہے کہ صاحب باہر ہیں اور وہ بیٹھے ہیں، اور وہ اپنا وزٹنگ کارڈ دے رہے ہیں۔ وہ بندہ جو رو رہا تھا اس کو جس بندے نے زکوٰۃ دی وہ اپنا کارڈ دے رہا ہے اس کو، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اور کبھی آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم مسئلہ ہو آپ نے مجھے کیا کرنا ہے، کال کرنا۔ اس نے کہا اصل میں سر بات یہ ہے، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، جس کو کال کرتا ہوں جس سے بات کرتا ہوں وہ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، مجھے آپ کا کارڈ نہیں چاہیے، میرا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، مجھے کبھی کوئی مسئلہ ہوا نہیں، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، آپ یہ کارڈ واپس کریں۔ ایسا یقین اگر آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو ہم نے انہیں علم سے اور حکمت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم
احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتی ہے، یعنی کہ قوت دی، قوت فیصلہ دیا، اقتدار دیا، نبوت کا علم بتا دیا۔ وراودته الذی هو فی بیتها عن نفسه، اس خاتون خانہ نے یوسف کو ورگلایا، کون؟ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور سارے دروازے بند کر کے وہ کہنے لگی کہ جلدی آؤ۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، تمہارا شوہر میرا مالک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو رب آ رہا ہے نا، یہ وہ مالک کی اس کے ضمن کے اندر آ رہا ہے، رب آقا کے ضمن کے اندر آ رہا ہے، وہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے، لہٰذا میں یہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے تو یوسف کا قصد کر ہی لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اگر یوسف بھی اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس کی طرف بڑھتے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس وقت سایہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس امتحان سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب کسی انسان کو حسب نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ ہمیں مردوں کو اس ٹیسٹ سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کذالک، یہ نشانی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس لیے دکھائی، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ تفاسیر میں مختلف آراء موجود ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ دیوار پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر جو ہے وہ دکھا دی، جو اشارے سے منع کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑنے کی کوشش کی اور پیچھے سے پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور عین دروازے پر اب ان دونوں نے عورت کے خاوند کو موجود پایا۔ اب آگے جب دروازے کی طرف دوڑے اور آگے دروازہ کھولا تو اب وہ عورت پیچھے سے بھاگ گئی، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ گئے اور سامنے خاوند کھڑا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك السوء، تو وہ عورت فوراً سے کہنے لگی، بھلا جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ اس قسم کی فضول حرکت کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایسے لگتے جیسے وہ خاتون اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھا کرتی تھی اپنے دور میں۔ اگر ایگزیکٹلی اس کا ذہن دیکھے، شاطرانہ ذہن کیسا تھا کہ کیسے اس نے اسٹوری کو فوراً ٹوسٹ کیا، چلاکی اس نے کیسی کی، بلکہ الزام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ لگا دیا، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مظلوم بنایا بلکہ یوسف علیہ السلام کے سر پہ الزام لگا دیا۔ الا ان یسجن او عذاب الیم، اور نہ صرف یہ کہ الزام لگایا بلکہ سزا بھی تجویز کر دی کہ یا تو ایسے بندے کو تو جیل میں ڈال دو یا پھر کوئی اور دردناک قسم کی سزا دو۔ ایسے اعلیٰ ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام حیران ہوئے اور کہنے لگے، وہ برگلایا تو اس نے مجھے، وشاہد شاہد من اہلیہ، اور اس عورت کے اپنے خاندان میں سے پھر ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ان کانا قمیصہ قد من قبل، دیکھو اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت وهو من الکاذبین، تو عورت سچی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب اس کے شوہر نے قمیص کو پیچھے سے ہٹا کر دیکھا تو وہ پھٹی ہوئی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو وہ کہنے لگے یہ سب تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں۔ عورتوں کا مکر اور فریب اتنا مشہور رہا ہے کہ اس سے سلطنتیں ٹوٹی ہیں۔ مسلم سلطنتوں پہ زوال آنے کی بہت بڑی وجہ ان عورتوں کا وہ مکر تھا جس کی وجہ سے یہ سلطنتیں ٹوٹ جاتی۔ اور آج کی بھی لڑائیوں میں اگر دیکھیں تو جذباتی قسم کے شوہروں کی لڑائیوں کے اندر ہاتھ اس کا ہوتا ہے پیچھے سے، عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بیگم صاحبہ کا ہاتھ ہوتا ہے، والدہ کا بھی ہو سکتا ہے، بہن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی عورت ہے۔ یہ لوگ یہاں پہ ایک دم دیکھ جائے کہ نہیں جی بیویوں کا ہاتھ ہوتا ہے، بیویوں ظاہری بات ہے، بیویاں تو آپ کی ہے، تو وہ آپ ہی پہلے بھی تو کسی کی بیوی ہے نا، پورے بھی تو کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھت ہوتی ہیں، تقویٰ سے ٹھیک ہوتی ہے۔ وہ کوئی کسی بزرگ نے بڑی گہری بات کی تھی کہ عورت کر کچھ نہیں سکتی لیکن کروا بہت کچھ دیتی ہے۔ ان کیدکن عظیم، تو تمہاری چال بازیوں کے کیا ہی کہنے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام سے مخاطب اور کہنے لگے اعراض کرو اس سے، چھوڑ دو اس کو، صرف نظر کر دو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی عورت سے کہا واستغفری لذنبک، اور بیوی سے مخاطب ہوئے تو کہنے لگے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہی خطا کار ہو۔
اب دیکھیں ذرا ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، اس کی بیوی نے کیا کیا، لیکن بیوی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کر رہا، بیوی کو کہا کہ بس اپنے غلام کی معافی مانگو، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اس سے بس صرف نظر کرو، چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر، لیکن بیوی کو چھوڑنے کی بات اس نے نہیں کی. وقال نسوۃ فی المدینہ، اب اس وہ جو سوسائٹی تھی نا، وہ جو ایلیٹ کلاس سوسائٹی تھی، ظاہری بات ہے ایک منسٹر کی بیوی تھی، وہ چھوٹی موٹی عورت تو نہیں تھی وہ، مطلب تو اس کا ایک سرکل آف انفلوئنس تھا. ادھر کٹی پارٹیز ہوتی ہوں گی، کمیٹیاں ڈالتی ہوں گی، آپس میں کلب میں جا کے صبح بیٹھتی ہوگی، گیدرنگ ہوتی ہوگی، وہاں ہوتی ہوگی. اب یہاں پر وہ ساری اکٹھی ہوئی، انہوں نے کیا تھا، وقال نسوۃ فی المدینہ، تو شہر کی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور تم نے سنا ہے وہ فلاں وزیر کی بیوی اپنے غلام کو برگلا رہی ہے، قد شغفها حبا، وہ تو اس کی محبت میں گرفتاری ہو چکی ہے، ان لنراها فی ضلال مبین، ایسے دیکھتا ہے کہ وہ بالکل پٹری سے اتر گئی. اچھا ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ کیا کام کر رہی ہے، یہ کام غلط ہے، بلکہ ٹینشن یہ کہ غلام کے ساتھ کر رہی ہے، اسٹیٹس کی ٹینشن کہ اگر کرنا ہی تھا تو کسی اور منسٹر کے ساتھ یہ کام کیا ہوتا ہے، وہ اپنے لیول کے بندے کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے. یہ کیا کام ہے کہ غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے. فلما سمعت بمکرہم، جب یہ اسکینڈل اب زبان زد و عام ہو گیا نا، اور وزیر کی بیوی نے بھی اب ان کی مکاری کی یہ باتیں سنی، وہ کوئی کام کرنے والی آتی ہوگی، وہ کہتی ہوگی باجی وہ فلانی باجی کر گئی تھی، انہوں نے یہ بتایا تو آپ کے بارے میں اس طرح باتیں کر رہی. اب جب اس طرح باتیں پہنچی نا تو ایسے کیا کہا، ارسلت الیہن وعقدت لہن متکا، تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل سے، مطلب اس نے آپ کے لیے پیزا پارٹی رکھی، بیف اسٹیک رکھے ہوں گے، کوئی اس نے پھل چل رکھے ہوں گے، اس نے کہا ذرا آؤ نا ذرا آج جو ہے نا ان کی دعوت شعوت کرتی ہوں، شام کی وہ کٹی پارٹی رکھتی ہوں، اور اس کے اوپر ان کو بلا کے ذرا ان کو سیدھا کروں. وقالت خرج علیہم، اور چھری کے استعمال کے دوران اس نے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کو سامنے آنے وہ عادت اللہ واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی پکڑا. وقالت خرج علیہن، اور چھری کے استعمال کے دوران اس نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ بھئی وہ باہر آئے. فلما رأینہ اخبرنا، اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا سب نے تو وہ حیران رہ گئی. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. قلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ جملہ فعلیہ کی بڑی زوردار نفی ہے. حاشا للہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو بہت بزرگ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، وہ نہ ہو یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب عزیز مصر کی بیوی بولی یہ تھا وہ نوجوان جس کے بارے میں تم مجھے بڑی ملامت کر رہی تھی، جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی کہ بھئی اگر منہ کالا کرنا ہے تو غلام کے ساتھ ہی کرنا تھا، کوئی اپنے اسٹیٹس کا بندہ ہوتا ہے، کوئی اپنے ساتھ کا بندہ ہوتا ہے، کوئی پیسے والا ہوتا ہے، کوئی منسٹر ہوتا ہے، روپ دبدبے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کرنا، یہ وہ بندہ تھا. لقد راودته عن نفسه فاستعصم، میں نے واقعی اس کو برگلایا تھا لیکن اس نے خود کو بچا لیا. اب یہ خواتین کی آپس کی گفتگو ہوتی. لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب بھی اگر وہ میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو میں یقیناً اس کو جیل میں ڈلواؤں گی اور وہاں پر یہ بے عزت ہو کے رہے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اب یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میرے پیچھے لگ گئی ہیں پورے ایک طریقے کے ساتھ اس حساب سے کہ مجھے چھوڑے گی نہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کیا کی، دعا یہ کی اے اللہ جدھر یہ مجھے بلا رہی ہے نا اس سے بہتر تو پھر جیل ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھے ان کے ٹریپ سے نہ نکالا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں یقیناً ان کی طرف مائل ہو کے عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھوں گا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں مکمل بے حیائی کے ساتھ سب کے سامنے اعلان کیا گیا کہ میں اپنا ارادہ پورا کر کے دم لوں گی ورنہ میں جو ہے جیل میں ڈلوا دوں. اور معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کس حد تک پست ہو چکی ہوگی، کس حد تک نیچے ہو چکی ہوگی. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں آج کی ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں تو اس قسم کے معاملات وہاں پر نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ وہ آج معاملہ ہے ان کی سویلائزیشن کا کہ جو اس لیول پر پہنچ گیا ہے جس کے اوپر وہ ہماری سوسائٹی کو لے کر آنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی ابھی تک اس قسم کی باتوں سے زبان زد عام یا ایلیٹ کلاس کے اندر تو یہ معاملات ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو ایک میڈیوکر یا میڈیوکر اپر کلاس کہی جاتی ہے اس میں الحمدللہ یہ معاملات ابھی اس طریقے سے نہیں.
فاستجاب له ربه تو یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا فصرف عنه کیدہم اور ان کو ان کے ٹریپ سے بچا لیا انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور بات کا علم رکھنے والا دعا کیا قبول ہوئی کہ جیل میں ڈال دیں اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے ثم یعنی کہ اس میں ایک چیز کیا سمجھ آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ جیل کو اور قید کو پسند کر لیا گناہ کی زندگی سے آزادی سے غلامی کو پسند کر لیا قید کو پسند کر لیا ایسی آزادی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اس سے بہتر وہ قید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے بہت بڑی بات ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات پھر سب نشان دیکھ لینے کے باوجود بھی سب کی رائے یہی ٹھہری لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل نہیں ملے یعنی کہ ان کو سمجھ لگی پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی عورتوں کو تو ہم ابھی ٹیکل نہیں کر سکتے تو یہ ایک ہی بندہ ہے تو ایسا کرو اسی کو جیل کے اندر ڈال دو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ اور جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید ہو کر قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب میں چوڑ رہا ہوں وقال الآخر إِنِّي أَرَانِي اور دوسرا کہنے لگا کہ میں بھی ایک خواب دیکھتا ہوں لیکن میں کیا دیکھتا ہوں أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ میں نے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور پرندے اس میں ٹھونکے مار کر ان میں سے روٹیاں نوچ رہے ہیں نبئنا بتاویل ہمیں خبردار کیجیے بتائیے ہمیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں رات کو خواب میں یہ کیا چیز ہے انا نراک من المحسنین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بڑے نیک آدمی آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے آپ کی روٹین سے پتہ چلتا ہے جیل کی آپ کے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک نیک آدمی یوسف علیہ السلام کو وہ اس طریقے سے جانتے نہیں تھے لیکن جیل کی روٹین ہوگی نا یوسف علیہ السلام کے معاملات ہوں گے تو ان معاملات اور معمولات سے انہوں نے گواہی لی کہ یوسف علیہ السلام ایک آدمی ہمارے بھی معاملات اور معمولات ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں ہمارے بچے ہماری بیویاں ہمارے دوست ہماری گواہی دے سکتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے قال لا یأتیکما طعام ترزقان یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے سامنے ابھی لگایا نہیں جائے گا چنا نہیں جائے گا ابھی تک آئے گا نہیں الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما مگر میں اس کے لگوانے سے پہلے ہی اس کے آنے سے پہلے تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں ذالکما مما علمنی ربی یہ تعبیر میں اپنے پاس سے نہیں لایا یہ مجھے میرے رب کی طرف سے علم عطا کیا گیا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ اور میں ایسی قوم سے نکل کر جیل میں آیا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتی وہم بالآخرۃ هم کافرون اور وہ آخرت کے بھی منکر واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب جبکہ میں اپنے باپ دادوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کا پیروکار ہوں فوراً اپنے علم کو اپنے رب کے ساتھ منسوخ کیا اور اس قوم کے دین سے بیداری کا اعلان بھی کر دیا کہ جس قوم میں رہ رہا تھا اس قوم کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں اور ساتھ ہی کیا کیا کہ دین کی دعوت کے موقع کو ضائع نہیں کیا اپنے آباء و اجداد کا بھی ذکر کر دیا لیکن اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیسے کیا یہ اہم بات اپنے آباء و اجداد کا ذکر ایسے کیا کہ یہ میرے باپ دادے ہیں اور میں ان کے دین کا پیروکار ہوں کثر نفسی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ آج ہمارے خاندانوں میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے یہ ہمارے باپ تھے یہ ہمارے دادا تھے یہ ہمارے فلانے تھے یہ ہمارے فلانے تھے بڑے ایک زور و شور کے ساتھ شد و مت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں تفاخر نہ ہو اس میں فخر نہ ہو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء اور ہم بھلا کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس اور یہ سب اللہ کی ہم پر اور دوسرے لوگوں پر خصوصی عنایت ہے ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اللہ انسانوں کی اکثریت اللہ کا احسان نہیں مانتی آج ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کی سیادت اور قیادت کو بڑے زور و شور کے ساتھ بتاتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس گئے وہ اپنے دور کے بڑے امبیسڈر بھی رہے ہوئے تھے اور بڑے لیول پہ انہوں نے جاب کی ہوئی تھی تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا لابی کے اندر ان کی تصویریں لگی ظاہری بات ایک امبیسڈر ہے تو امبیسڈر جو ہے وہ ملک کے صدر سے بھی مل رہا ہے وزیر اعظم سے بھی مل رہا ہے اس کی تصویریں لگی ہوئی پوری لابی کے اندر
تو کہتے میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گیا. اب وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے, بوڑھے تھے, بالکل صاحب الفراش تھے, کوئی ملنے کے لیے بھی نہیں آتا تھا, اکیلے گھر میں پڑے رہتے تھے. تو کہتے میں نے کہا یار جلدی اندر آؤ, کیا تم کھڑے ہو گئے, یہ فضول چیزیں ہیں. میں نے کہا سر دس از یور لائف, یہ آپ کی زندگی ہے جو مطلب ہے وہ آپ کہہ رہے کہ فضول ہے. کہتے آگے اس نے جملہ بولا, اس نے کہا یس دس از مائی لائف بٹ ہینگنگ آن دا وال, یہ میری زندگی ہے لیکن دیواروں پہ ٹنگی ہوئی ہے, اس وقت میرے پاس کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا. تو ہم بھی فخر کرتے ہیں باپ دادوں کے اوپر, اپنے خاندانی روایات کے اوپر, لیکن وہ فخر حضرت یوسف علیہ السلام نے فخر نہیں کیا بلکہ اپنی نسبت جوڑی دین کے تعلق سے نسبت جوڑی. اب ان کو کہا یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر, کیا بہت سے خدا بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا صرف ایک اللہ زبردست. آپ دیکھیں جیل میں بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہیں, وہ آئے اپنا مسئلہ لے کر اور ان کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, میں اس کو ابھی تمہیں کلیئر کر دوں گا. لیکن اس موقع کو کس لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ تبلیغ کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں, دعوت دین کے یوٹیلائز کر رہے ہیں, دعوت اللہ کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں جی ہم کیسے کریں جی دعوت, کیسے کریں دعوت؟ آپ لاہور سے پنڈی جا رہے ہیں, ڈائیو میں جا رہے ہیں, ساتھ والے کو دعوت نہیں بیٹھے, مشکل ہے. لیکن ساتھ والے کو دعوت دینے کے لیے پھر اپنے موبائل پہ گانے آپ کو نہیں سننے پڑیں گے چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو دعوت دی اور اس کے بعد آپ لوگوں پہ ٹوٹنے لگا کے برٹش کے گانے سننے شروع کر دیے تو وہ کہے گا کہ مولوی صاحب کہانی ہے. بس ہے جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی طرف پہلے اپنے فیکرے خاکی میں چھاں پیدا کرے, آپ کا کردار گواہی دے, وہ دیکھ کے کہے کہ ہاں نہیں ہے یہ جو بندہ بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات کر رہا ہے. آج ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم ہمارے کردار گواہی نہیں دیتے, ہمارے کردار گھروں کے اندر گواہی نہیں دیتے, باہر تو بہت دور کی بات. ماتا ابدون من دونی, اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو, الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, وہ جو کچھ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے کھڑ لیے ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے لیے کوئی شرط نہیں اتاری ہے. ان الحکم الا للہ, یقینا حکم تو صرف اور صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه, اور اس نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا رستہ ہے. آج چلے ہم اگر دعوت دے بھی دیں کسی کو تو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ مسلک کی دعوت دیتے ہیں, ہم دین کی دعوت نہیں دیتے. تو جی آپ ہماری مسجد میں آئیں, ادھر جو بات ہو رہی ہے نا وہ آپ کو پھر اور کہیں نہیں ملے. مسلک کی دعوت نہ دیں, فرقے کی دعوت مت دیں, دین کی دعوت دیں, قرآن کے ساتھ جوڑیں. ہاں جس جگہ کے اوپر قرآن کی بات کی جا رہی ہے, جس مسجد میں قرآن کی بات کی جا رہی ہے, مسلک کی اینت اتار کے بات کی جا رہی ہے. اور آج کل کے لوگ یہ مانتے ہی نہیں. آپ انہیں بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ ہم دولت اجماع کریں, اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہیں کون؟ کہتے ہیں مسلمان ہیں. نہیں وہ تو الحمدللہ ہم بھی ہیں, مطلب اور کیا ہیں آپ یار؟ اور کچھ بھی نہیں, بس ہم قرآن پڑھاتے ہیں. اور قرآن ہو جو بندی ہے, بریلوی ہے, وہابی ہے, سنی ہے, کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں ہے, مطلب ہم مسلم یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے گل سمجھ ہی نہیں آ رہی, ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی دعوت ہو سکتی ہے دین کی مسلک کے بغیر. آپ جو سے مرضی مسلک کو فالو کریں, جس مسئلے فقہ کو فالو کریں. ظاہر بات ہے کسی نہ کسی فقہ کو تو فالو کرنا ہے, آپ کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنا ہے, کسی نہ کسی کے اس میں تو آپ نے عالم کا ایک فتویٰ لینا ہے, وہ ٹھیک ہے کریں. لیکن یہ کہہ دینا کہ بس اس کے بغیر دین ہی نہیں ہے, نہیں. دین کی دعوت خالص اللہ کی دعوت ہو, اللہ کے قرآن کی دعوت ہو, مسلک کی دعوت سے پاک ہو. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. یا صاحب السجن, اے میرے جیل خانے کے ساتھ, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, جہاں تک پہلے کا تعلق ہے تو وہ تو رہائی پا کر اپنے مالک کو پھر سے شراب پلایا کرے گا. واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ, رہا دوسرا تو اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس پرندے جو ہیں وہ اس کے سر کو نوچیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جس معاملے میں تم دونوں نے رائے معلوم کی ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما,
ساتھ ہی اپنے خیال کے مطابق ان دونوں میں سے رہائی پانے والے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربی، اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا، بتا دینا کہ ایک اور بے گناہ ہے جو یہاں پر کیا ہے، ان کے رتبے ہیں سوا جن کی سوا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہوا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لیکن شیطان نے اسے اپنے مالک کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی بھلا دیا۔ اور کیا ہوا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، لہذا یوسف علیہ السلام اور بھی کئی سال جیل کے اندر ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو اپنے مقربین کی یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ظاہری اسباب کے اندر بھی اگر مدد مانگے۔ وقال الملک انی ارا، اب سین چینج ہو گیا، اب بادشاہ نے ایک دن کہا کہ میں بھی یہ خواب دیکھتا ہوں، اور میں نے کیا دیکھا خواب میں، سب اب افراد سمانی یاکلوہن سب الحجاب، 7 پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سرسبز خوشے 7 خشک خوشوں کے ساتھ بھی دیکھتا ہوں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں مجھے میرے خواب کی تعبیر تو بتاؤ، اگر تمہیں کوئی خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہو۔ حدیث کے مطابق خوابوں کی جو ایک قسم ہے وہ سچے خواب بھی ہوتے ہیں اور نبوت کے اجزاء میں سے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب جو ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان کو جن کو پیٹ کی بیماری ذرا زیادہ ہوتی ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ اس قسم کے خواب نارملی آتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان سوچتا رہتا ہے، رات کو سوچتے سوچتے سو گیا اور پھر وہی چیز اس کو اس کے خواب کے اندر آ گئی۔ فرائڈ جو تھا، جو جدید ماہر نفسیات کا بابا آدم جس کو کہا جاتا ہے فرائڈ کو، اس نے بھی اس قسم کے خوابوں کا ذکر کیا ہو۔ آلو اضغاث و احلام، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ نا پریشان قسم کے خواب ہیں، اہمی فضول باتیں ہیں، وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو بالکل نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، اب وہ جو قیدی چھٹ گیا ہوا تھا اس کو ایک دم اب یوسف علیہ السلام کا ذکر یاد آیا، ایک دم اس نے کہا، اس نے جو نجات پا گیا تھا اس نے کہا وذکر بعد امہ، اور طویل عرصے کے بعد اس کو جا کے یہ بات اب یاد آئی، انا انبئکم بتعبیرہ فصلوا، بادشاہ سلامت آپ مجھے ذرا جیل کا ایک چکر لگوا دیں تو میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں۔ اب وہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو جا کے ملتا ہے تو دیکھیے کیسے ایڈریس کرتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ہے میرے سچے دوست، بڑے انتہائی سچے انسان۔ ہمارا کوئی دوست ملتا ہے ہمیں 5-7 سال کے بعد تو کیسے ملتا ہے، اور نہ ہی بتائیں گے کیسے ملتے ہیں، ہم دیکھ کے اس کو ایک دفعہ مجھے یاد ہے 2 دوست مطلب میں ذکر کر دوں تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ یار وہ تمہیں مجھے پہچانا ہے، دوسرے کہتا ہے بھائی تجھے تو میں نہ ہی پہچانوں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ تم پہچان لی اگر تم ایسی ایسی باتیں کرو گے یہاں پر لوگوں کے سامنے، نہیں کہ میرا جتنا لوگوں کے سامنے ایک گناہ ہوا ہے اور ہم پڑا بنیں گے وہ ساری ساری نکل کے پاؤں میں آ رہی ہے، تو تجھے تو میں نہ ہی پہچانوں تو بہتر ہے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، یوسف ایھا الصدیق، اے میرے سچے دوست، افتینا مجھے خواب کی تعبیر بتائیے، فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سرسبز اور 7 ہی خشک خوشی ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس ہوں، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں بھی اس عجیب و غریب خواب کی حقیقت سے آگاہی ہوئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یاد آ گیا تھا میری، میں کام کیا ایسی پیچھے کدھر چلا گیا، اب آگے کام نکل جائے واپس، کوئی خواب کی تعبیر نہیں۔ اب دیکھیں قال تزرعون 7 سنین، یوسف علیہ السلام نے بتایا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، پھر جو بھی تم کاٹو گے اس کو خوشوں میں ہی رہنے دو، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم استعمال کر سکتے۔ بیسیکلی خواب کی تعبیر جو ہے اس کو ایک تھوڑا سا کر کے آگے پھر آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ قحط کا بیسیکلی انڈیکیشن تھی کہ وہ جو 7 دبلی کھائیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہے، مطلب پہلے خوشحالی کے سال آئیں گے پھر قحط کے سال آئیں گے تو وہ کھا جائیں گے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ تعبیر بتائی بلکہ آگے اس کا وے فارورڈ بھی بتا دیا، سولوشن بھی بتا دیا کہ اگر یہ کرو گے نا تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد تمہارے بڑے سخت سال آئیں گے 7، یاکلن ما قدمتم لہن، وہ کھا لیں گے جو تم نے ان سالوں میں جمع کر رکھا ہوگا، الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس کے جو تم بیچ کے لیے محفوظ کر دو، یعنی کہ اگر تم ان کو خوشوں میں رہنے دو گے تو تمہیں اس کو لہذا سے اسٹاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کیڑا نہیں لگے گا، تو اتنا نکال کر کھانا جتنی تمہیں ریکوائرمنٹ ہوگی۔ ثم یاتی من بعد ذلک، اس کے بعد پھر 1 سال اور آئے گا،
فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس میں بھرپور بارشیں ہوگی، لوگ شراب میں چھوڑیں گے. وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے جب آپ کی یہ تعبیر سنی، اس نے کہا اتنا ذہین آدمی تو تسی جیل سے رکھے ہوئے ہیں، اس کو لاؤ میرے پاس. فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا پیغام رسا، یہ چیز جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. قال ارجع الی ربک، تو کیا کہا اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، ایلچی کو کہا جو بادشاہ نے بھیجا تھا، واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلے جاؤ. فاسألہ، اور پہلے اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور اس سے پوچھو کہ ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا قصہ کیا تھا. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے رب کو ان کی چال بازیوں کا خوب پتہ ہے. یہاں سے حکمت کا موتی کیا پتہ چلا کہ جب اپنی صفائی دینے کا موقع مل رہا ہو تو صفائی ثابت کرنی چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں، قاضی اسی تے کی چپلا ہے، پتہ چل گیا پورے خاندان کو کہ ہم ٹھیک تھے، لیکن پھر بھی ہم نے زبان نہیں کھولی، ہم اسی طرح ہم نہیں بولے. آج ماں جی نے کہا تھا اسی پر سر جھکا کے بیٹھ. اللہ کے ولیو، اپنی صفائی پیش کرنا ضروری ہے، اپنے کردار کو کلیئر کرنا ضروری ہے. یوسف علیہ السلام بھی تو خاموشی کے ساتھ باہر نکل سکتے تھے نا. حدیث ملاحظہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لبثت فی السجن ما لبثت یوسف لاحببت داعی، اگر میں اتنی مدت قید رہتا جتنی یوسف قید رہے تھے تو میں بلانے والے کی اجابت کرتا، یعنی کہ فوراً ساتھ ہو جاتا. یعنی کہ ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دار تحسین دی کہ اتنے سال جیل میں رہنے کے بعد بھی جب وہ پیغام آیا کہ جی بادشاہ بلا رہے تو وہ گئے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا پہلے میرے کریکٹر کی سرٹیفکیشن کرو پوری. کریکٹر پہ الزام لگا تھا نا کہ کردار ٹھیک نہیں تھا، جیل میں ڈالے گئے تھے. انہوں نے پہلے مجھے کلیئر کرو، اس کے بعد پھر میں جو ہے نا وہ باہر آؤں گا. اب جب یہ ساری بات ہوگی، قال ما خطبکن، تو بادشاہ نے کیا کیا، تمام ملبس عورتوں کو بلا کر پوچھا، صاف صاف بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. اذا راوتن یوسف عن نفسی، اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم سب نے یوسف کو برگلایا تھا. قلنا، تو سب کی سب کہنے لگی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہماری گواہی ہے کہ ہم نے تو اس میں کوئی برائی پائی ہی نہیں. الآن حصحص الحق، آج قالت امرأۃ العزیز، اس موقع پر وزیر کی جو بیوی تھی وہ بھی اس اعتراف پر مجبور ہوگی اور کہنے لگی، الآن حصحص الحق، آج چونکہ حق بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے. انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، واقعتاً میں نے ہی یوسف کو برگلایا تھا اور یوسف جو تھا وہ بالکل سچا تھا. ذالک، اب یوسف کہنے لگے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. وما ابری نفسی وما ابری نفسی، اور میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں جو مہربانی رب فرما دے، جو رب رحم کر دے. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان. یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں اپنے دل کے ساتھ لگا لینی چاہیے. ہم میں سے کوئی بھی اپنے نفس کو مکمل طور پر شکست دے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اب ٹائم آ گیا ہے، میں اس لیول کے اوپر پہنچ گیا ہوں کہ میں نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا. ہم قدم قدم پر اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی کے محتاج ہیں، اس کی ہدایت کے محتاج ہیں، اس کی شفقت کے محتاج ہیں. تو کبھی بھی انسان کو اپنی نیکی کے اوپر غرور نہ ہو، نیکی پہ تکبر نہ ہو، گناہ نہ کرنے کے اوپر انسان کو کبھی غرور نہ ہو. میں یقین کریں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا دوں، انسان جب کبھی اپنی نیکی کے اوپر تھوڑا سا بھی زوم کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ پہ گراتا ہے اس کو، کہ یہ دیکھیے تیری اوقات، یہ ہے تم سب. کبھی اپنی نیکی کے اوپر تکبر نہ کرے. جب بھی کوئی نیک کام کرے تو ساتھ ہی وما توفیق الا باللہ، یہ میرے اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ، ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک ہمارا اللہ نہ کرے. وقال الملک ائتونی، اب بادشاہ کہنے لگا کہ لے آؤ اس کو میرے پاس. استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خاص مشیر بنا دوں. فلما کلمہ، پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تھی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، اس نے کہا کہ آج سے تم ہماری نگاہوں میں بڑے با اختیار اور بڑے امانت دار.
اب یوسف علیہ السلام نے آگے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کے پیداواری وسائل پر، زمین کے خزانوں کے اوپر، جو اس وقت پیداوار جو پروڈکشن ہے اس وقت ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کی، اس میں مجھے ذمہ دار بنا دیں، فائنانس میرے حوالے کر دیں، انی حفیظ علیم، میں مہارت کے ساتھ ان کی حفاظت کروں گا۔ آج سے 3 سال پہلے ہمارے استاد محترم جو دورہ ترجمہ قرآن کروا رہے تھے، وہ کہتے تھے میں نے لکھا ہوا ہے ہمارے پاس علیم بھی ہے اور حفیظ بھی ہے، اور ان کی منصوبہ بندی آپ کے سامنے ہے۔ علیم اور حفیظ میں تازہ کر لیں کون تھے دونوں، تو آپ کے سامنے ان کی منصوبہ بندی بھی آ جائے گی۔ تو آگے فرمائے میں مہارت کے ساتھ ان کی حفاظت کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں تمکن عطا کیا، پہلے مصر پہنچایا، اب مصر کے اندر وزیر بنا دیا، وسائل کے اوپر، فائنانس کے اوپر، منسٹری آف فائنانس آپ کے انڈر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہی آیت دوبارہ آئی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ کیا سوچا تھا یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر رہتے کہ میں جیل میں سے نکل کے منسٹر بن جاؤں؟ ہاں ہماری سیاست میں تو یہ ضروری ہے، آپ منسٹر بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ جیل نہ جائیں، لیکن ادھر تو ایسا نہیں تھا معاملہ تھا۔ یہاں پر فرمایا کہ تبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ اس پر جہاں چاہے رہے، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی مہربانی سے جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر تو ایمان لانے والوں کے لیے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، اب آگئی وہ سوری جنہوں نے اب ڈالا تھا جناب کہاں پر، کنویں کے اندر ڈالا، اور دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اب بھائیوں کو بھکاری بنا کے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ وہ جس بھائی کو ڈالا تھا کنویں کے اندر اب وہ بادشاہ بن کے بیٹھے گا، اور جن بھائیوں نے ڈالا تھا اب وہ بھکاری بن کے سامنے ہی۔ طرز عمل دیکھنے کہ طرز عمل کیا ہے، اصل امپورٹنٹ چیز کیا ہے، طرز عمل کیا ہے۔ ہم خواہش تو کرتے ہیں کہ ساڈے نال بھی اس طرح ہوئے جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن یقین کیجئے اگر ہم بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں نا تو ہم جو کچھ کریں پھر اس کے بعد اس کے واقعی ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اسی لیے اللہ پھر ہمیں وہ منصب بھی عطا نہیں کرتا۔ واقعی تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ آسان نہیں، بہت مشکل معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ظرف کو اپنے ظرف کو امپرووائز کر سکیں۔ یہ جو کریکٹر ہوتا ہے نا اس میں امپرووائزیشن ہم بڑی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم امپرووائزیشن نہیں کرتے۔ یار میرے پاس کلچر تھی، اب میں نے جو ہے نا وہ سوئفٹ لی ہے، گاڑی امپروو کر لی، اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے 2 سال بعد جب میں جاؤں گا نا باہر کہیں کسی اور جگہ کے اوپر تو واپس آؤں گا تو پھر سر میں نے لینی ہے بڑی والی 2D، کیا ہے وہ کون سی ہوتی ہے، وہ اپنا سوک لینی ہے، جو لیٹسٹ ماڈل کی نا وہ لینی، پھر جب وہ بھی رکھ لیں گے تو اس کے بعد کہیں گے یار اب تو ایس یو وی کا دور ہے نا، اب تو ایس یو وی کے بغیر بندہ چلتے ہیں ویسے ہی نہیں سڑک پہ اچھا لگتا، اور جب ایک دفعہ ایس یو وی رکھ لے گا تو اس کے بعد کہے گا یار یہ کیا ہے علاچی سپاری ایس یو وی رکھنی ہے تو پھر فارچونر رکھو یا پھر مطلب وہ رکھو۔ تو ہم امپرووائز کرتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا میں اپنے کریکٹر کو امپرووائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا میں اپنی عادتوں کو اپنے اخلاق کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دیٹ از دا کوسچن۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، اب غلے کی تلاش میں اب علاقے کے اندر قحط پڑ گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا تقریباً یہ جو اب ٹائم فریم آ رہا ہے یہ کم و بیش تقریباً اب 10 سال کے بعد کا معاملہ ہے، یعنی کہ 7 سال خوشحالی کے گزر چکے ہیں، 3 سال کا عرصہ وہ بھی گزر چکا ہے جس کے اندر اب قحط پڑا ہوا، اور جیل کا ٹائم پیریڈ کوئی 7-8 سال وہ اس کے علیحدہ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اب ایک طریقے سے دیکھا جائے 22-23 سال کے بعد جا کر یہ لوگ مل رہے ہیں۔ اب وہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ پہچان لے پہلی شکل کے اندر، اب وہ بھائی آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر ہے اور یوسف کے دربار میں حاضر ہے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کروا دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو ان سے کہا کہ آج تو تم اپنے سوتیلے بھائی کا حصہ بھی لے جاؤ لیکن اگلی دفعہ اس کو ساتھ لانا۔ اصل میں رول کیا رکھا ہوا تھا، ہر ایک بندے کا ایک اونٹ کا سامان ہوگا ہر ایک بندے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بھائی ہمارا جو چھوٹا ہے نا وہ ابا جی کے ساتھ ہے، پیچھے خدمت کر رہے ہیں وہاں پر، اس کا بھی سامان دے دیں آپ۔ تو کہا ٹھیک ہے اس دفعہ تو لے جاؤ، اگلی دفعہ پر آلوں نال لے کے آنا۔ اور اب بنیامین کو جو تھے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجتے نہیں تھے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام والا کام مل چکا ہوا تھا۔ اللہ ترون انی اوفی الکیل، اور ساتھ کا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں سب کو غلہ افراد خانہ کے حساب سے دیتا ہوں۔
وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہت اچھا مہمان نواز ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ تو پھر آج اس کے بعد میرے پاس اس کے لیے کوئی غلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ میرے قریب بھی مت آنا. قالوا وہ کہنے لگے سنراود عنہ ابا ہم اس کے والد کو منانے کی پوری کوشش کریں گے وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم یوسف علیہ السلام نے اپنے کرندوں سے کہا کہ ان کی جو قیمت ہے نا یعنی کہ جو پیسے جیسے یہ لے کر آئے وہ بھی واپس انہی کی بوریوں میں ڈال فری میں غلہ دے دیں. لعلهم يعرفونها اذ انقلبوا الى اهلهم جب یہ لوگ اپنے گھر لوٹیں گے تو شاید اپنی یہ پونجی کو دیکھ کے پیسے واپس دے کر احسان کے طور پر پہچانیں گے اس بات کو لعلهم يرجعون اور ہو سکتا ہے پھر دوبارہ آ جائیں. فلما رجعوا الى ابيهم اب جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس حضرت یعقوب کے پاس پہنچے قالوا یا ابانا منع من الکیل ان کا ابا جان ہمارے لیے غلہ لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے اب ہم دوبارہ غلہ لینے نہیں جا سکتے جب تک ہم چھوٹے کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. فارسل معنا اخانا نکل تو کائنڈلی اس کو یہ بڑی دفعہ ہمارے ساتھ آپ بھیج دیں تاکہ اس کا بھی غلہ ملے اور ہمارا بھی غلہ ملے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قال اب یہی بات آ رہی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم حفاظت کریں گے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال هل آمنكم علیہ بنیامین کے معاملے میں بھی تمہارے اوپر اعتبار کر لوں الا كما امنتكم على اخيه من قبل جس طرح میں نے پہلے اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا. فاللہ خیر حافظا اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے وهو ارحم الراحمین اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم پھر جب انہوں نے اپنی بوریاں کھولی وجدوا بضاعتهم ردت الیہم تو دیکھا کہ ان کی قیمت بھی واپس لوٹا دی گئی. قالوا وہ کہنے لگے یا بانا ما نبغي ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے هذه بضاعتنا ردت الینا ہماری پونجی بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے. ونميل اهلنا ونحفظ وقانا بھائی کو ساتھ لے جا کر ہم گھر والوں کا بھی غلہ لے کر آ جائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. ونزداد کیل بعیر بلکہ غلے کا ایک مزید اور اونٹ بھی ہمیں مل جائے گا. ذالک کیل یسیر صرف بھائی کے ساتھ جانے پر اونٹ بھر کے غلے کا مل جانا بڑا ہی سستا سودا ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری جب انہوں نے اپنا نیریٹو سنایا نا پوری کہانی سنائی سمجھائی قال لن ارسلہ معکم میں کدی انتاڑے نہ نہیں بھیجا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اسے تمہارے ساتھ دوں حتیٰ تونی موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر اب میرے ساتھ وعدہ کرو. لتأتوننی بی تم بنیامین کو لازماً میرے پاس واپس لاؤ الا ان یحاط بکم سوائے اس کے کہ تم سارے کے سارے اپنی پھنس جاؤ. فلما آتوہ موثقہم لیکن پھر جب انہوں نے اپنے والد کو پختہ حلف دے دیا قال اللہ علی ما نقول وکیل تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ عہد و پیمان ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد اور انہوں نے مزید کہا کہ میرے بچوں تم سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل مت ہونا وادخلوا من ابواب متفرقہ بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یعنی کہ بیسیکلی کیا تھا یہ کہ ایک طریقے کے ساتھ ان کو وارن کیا جا رہا تھا ایک تدبیر کا معاملہ تھا کہ توکل جو ہے وہ تو اللہ کے اوپر ہی ہے لیکن نظر بد کا معاملہ نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر بد ایک ہٹے کٹے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دے. نظر بد کا تصور ہے تو شو آف مت کرو اپنی خوشی کو ہر کسی کو دکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج ہمارا معاملہ الٹا ہے اسنیپ چیٹ واٹس ایپ اسٹیٹس فیس بک فیلنگ دس ایٹنگ دس وتھ فلانا ایٹ فلانا ٹھیک ہے یہ سارا کیا ہے تو ہمیں ادھر بیٹھے ہوئی یا نہ بیٹھے ہوئی ہے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ جی آج ہم نے افطاری یہاں پر کی. تو کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. ان الحکم الا اللہ بے شک ان الحکم الا للہ حکم تو بس اللہ کا چلتا ہے. علیہ توکلت میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم اور جب اپنے والد کی نصیحت کے عین مطابق داخل ہوئے ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء اور وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو اس نے کہہ ڈالی تھی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور یقیناً وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو تعلیم دی تھی.
ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ولما دخلوا على یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے، اب دوسری دفعہ حاضری ہو رہی ہے، ایک دفعہ پہلے حاضری ہو گئی ہے، اب دوسری دفعہ حاضری ہو رہی ہے اور بنیامین ساتھ ہے. آوا الیہ اخا، تو یوسف نے انجام بنتے ہوئے 11ویں بھائی سے، یعنی کہ ان سے ہاتھ ہاتھ ملایا اور ان کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا. آج تو ذرا میرے پاس بیٹھ. قال انی انا اخوک، اور ساتھ نے کہا دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، میں یوسف. کس کو کہا؟ بنیامین کو کہا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہذا ان کی حرکتوں سے آپ تمہیں ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں. فلما جاخذهم بجحازهم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان جو ہے وہ تیار کروایا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو اپنے بھائی کی بوری میں ایک شاہی پیمانہ، ایک شاہی پیالہ کہہ رہے آپ کہ وہ رکھوا دیا. ثم اذن مؤذن، اور جب یہ سارے روانہ ہونے لگے تھے، نکلنے لگے، تو پیچھے سے ایک بندے نے نا آواز لگائی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو بڑے چور ہو، ہمارے بادشاہ کا پیمانہ جو ہے وہ غائب ہو گیا، تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا. ولمن جاء به حمل بعیر، اور یوسف کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو بھی اسے لے کر آئے گا تو اس کو ایک غلہ اونٹ دیا جائے گا. ایک غلہ مطلب وہ جو ایک اونٹ ہے غلے سے بھرا ہوا دیا جائے گا. یعنی کہ اس سے ایک اور چیز کیا سمجھ لگتی ہے، اگر آپ کی کوئی چیز گم جائے تو اس چیز کے گمنے کے اوپر انعام کا اعلان کرنا جائز بات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ اعلان کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ چیز مل جائے جو لا کر دے، پھر اس کو اعلان کیا ہوا انعام دینا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بیچارہ چکر ہی لگاتا رہے پیچھے سے آ کے اور آپ اسی کے پیچھے لگے. پہلے کس طرح ملی تھی، پہلے تو ہے دس وہ گئے بھائی میں نے نام نہیں چاہیے، تو اسی اپنے گولی رکھو جی میں جا رہی ہوں واپس، تو وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. قالوا تَاللَّهِ، یوسف کے بھائیوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پر کہ ایک اشکال ایک اس طریقے سے یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یار یوسف علیہ السلام نبی ہو کے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پیالہ رکھوا رہے ہیں خود ہی اور روک رہے ہیں، اور نبی کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اب آگے جا کے یہ بات کھلے گی. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، تو قائدوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر اس چور کی سزا کیا ہوگی. قالوا جزاؤه، انہوں نے کہا اس کی سزا تو یہی ہے من وجد في رحله فهو جزاؤ، کہ جس کے سامان سے وہ چیز برآمد ہونا وہ پھر خود ہی اس کا بدلہ ہوگا. كذلك نجزي الظالمين، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان سب کی بوریوں کی تلاشی لینے کا حکم دیا. ثم استخرجها من وعاء أخيه، بالآخر اس نے وہ شاہی پیمانہ اپنے بھائی کی بوری میں سے برآمد کر لیا. کس کی؟ یعنی کہ حضرت بنیامین کی بوری میں سے نکل آئے. كذلك كدنا ليوسف، یہ ترکیب ہم نے یوسف کو سمجھائی. اور کسی شخص کے دل میں کو خیال آ رہا ہے کہ یار نبی ہو کے یہ بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لیا اپنے اوپر کہ یہ کام ہم نے کیا. دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذرا یہ دل کی کان کھول کے یہ بات سن لیں اور سمجھ. ہم صداقت کے غلام نہیں ہیں، ہم سچائی کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. جو اللہ کہے گا ہم وہ کریں گے. اللہ اگر کہے گا کہ جھوٹ بولو تو ہم بولیں گے. اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سچائی کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. البتہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، تو اب کوئی آگے یہ بھی نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولو. سمجھنے والی بات نہیں ہے. اللہ جو کہے گا ہم وہ کریں گے، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم سچ اس لیے نہیں بولتے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، ہم سچ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا. ڈفرنس ہے. ایک بس ہے نا، ڈائیگو کی ایک بس ہے پشاور جا رہی ہے، اب 40 لوگ اس میں جا رہے ہیں، 40 لوگ پشاور تو جا رہی ہیں، لیکن 40 لوگوں کے پشاور جانے کی ریزن ڈفرنٹ ہے. کوئی فوجی پہ جا رہا ہے، تو کوئی ولیمے پہ جا رہا ہے، تو کوئی اپنا نوکری لینے کے لیے جا رہا ہے، تو کوئی بچی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. ہماری ریزن کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کا حکم ہے بدعش ہے. ہماری ریزن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں دیکھیں ہم اس لیے کم کھاتے ہیں کیونکہ اس سے پیٹ باہر نہ نکل آئے، ڈائٹ اچھی. ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا آج کل سائنٹیفک ریزن ہے ساری کہ جسم بڑا اچھا رہتا ہے، آپ فریش فیل کرتے ہیں.
हम रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। हम रोजा इसलिए नहीं रखते कि इसमें वो डाइटिशियन अच्छी हो जाती है, पेट अंदर चला जाता है। अब रीजन जो है वो बड़ी स्ट्रांग हुई, हम अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह जो हमें कहेगा हम वो करेंगे। और अल्लाह कहता है किसके थ्रू है? अपने पैगंबरों के रसूलों के थ्रू कहता है। अब कोई पैगंबर और रसूल नहीं आए तो जो हुक्म आ गया हमने उसको माना। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने समझना है। तो अल्लाह कहते हैं हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तरकीब समझाई, मा काना लियाखुज़ा अखाहु फी दीनिल मलिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसमें हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इस आयत के ऊपर। दीनिल मलिक क्या है? क्योंकि बादशाह के कानून में उसके सिवा अपने भाई को रोकने के पास इसके सिवा कोई गुंजाइश ही नहीं थी। देखिए दीन मलिक, अब दीन, हम तो दीन जानते हैं, दीनुल्लाह मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। दीन क्या है यहाँ पर? वो निजाम जिसके तहत बादशाह उस पूरे मुल्क को चला रहा था, वो इक़्तिदार आला का मालिक था, उसका हर हुक्म कानून था। बादशाह का हर हुक्म एक कानून के दर्जे में था, पूरा निजाम उसके ताबे था, इसलिए वो दीनुल मलिक था, बादशाह का कानून। तो फिर इसी तरीके से दीनुल्लाह क्या होगा? अल्लाह का दीन क्या होगा? जिसमें हम अल्लाह ताला को इख्तियार मुतलक मान के, अल्लाह ताला को सबसे बड़ा हुक्मरान मान के, अल्लाह ताला के कानून को, अल्लाह ताला के निज़ाम जिंदगी को, अल्लाह ताला के दिए गए अहकामात और कवानीन को हम अगर ताबे कर देंगे इस मुल्क के कानून के, तो वो फिर अल्लाह का दीन बने। सरवरी जेबा फकत उसी जाते बेहमता को है, हुक्मरान है एक वही, बाकी बुताने आज़िम। और आज हमारा मामला क्या है? आज हमारा मामला ये कि आज हमारे पास दीनुल जमहूर राइज है। और दीनुल जमहूर क्या है? बेसिकली कि कानून साजी का इख्तियार अवाम के पास है, अवाम को इक़्तिदार आला का मालिक मान के कानून साजी की जाती है, करारदाद पेश की जाती है कि शराब पर पाबंदी लगाई जाए, और अवाम के नुमाइंदे असेंबली में बैठ के कहते हैं कि हम इस पाबंदी को नहीं लगने देंगे। तो अल्लाह के कानून के मुकाबले के अंदर अवाम अपने नुमाइंदों के, मुत्तखिद नुमाइंदों के थ्रू जो कानून लेकर आते हैं वो दीनुल जमहूर है। और इस दीनुल जमहूर के अंदर रहते हुए हम अल्लाह की जन्नत तलाश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अजीब बात है। बातिल के इक़्तिदार में तकवा की आरज़ू, कितना हसीन फरेब है जो खा रहा हूं मैं। अगर आपको ये कहूं कि 4 बसेज हैं, पिंडी जा रही है, आपने पिंडी जाना है, 4 बसेस खड़ी हुई, एक बस है उसके अंदर लकड़ी की सीटें लगी हुई है, एसी शेसी भी नहीं है। दूसरी बस है उसमें फोम वाली सीटें लगी हुई हैं, एसी नहीं है। तीसरी बस है उसमें फोम वाली सीटें भी हैं, एसी भी है, खाना भी देते हैं। और चौथी बस है जो खराब खड़ी हुई है। तो आप कौन सी वाली बस से पिंडी जाना पसंद करेंगे? तीसरी वाली से। लेकिन सुभान अल्लाह, आपने पूछे नहीं किसी ने कि इनमें से पिंडी जा कौन सी लेनी है। तो पिंडी जा रही होगी उसमें जाना चाहिए ना हमें। तो अल्लाह की रहमत से हम दीनुल जमहूर में रहते हुए अल्लाह की वो जन्नत तलाश करना चाहते हैं जो दीनुल्लाह के निजाम के तहत जो कानून आएगा तो उसके अंदर मिल सकती है। हम सेकुलर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हुए इस्लामिक फ्रेमवर्क की जन्नत तलाश कर नहीं मिल सकती। सेकुलर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर रहते हुए अल्लाह की जन्नत नहीं मिल सकती। ये वो चीजें जो आज हम समझने को, मानने को तैयार नहीं। इल्ला अन यशा अल्लाह, हाँ जो अल्लाह चाहे, नरफअउ दरजाति मन नशा, हम जिसके चाहे दर्जात बुलंद करते हैं। व फौqa कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, और हर जानने वाले के ऊपर एक और जानने वाला होता है। क़ालू इन यसरिक, बड़े भाई कहने लगे अगर इसने चोरी की है ना, एडी कोई बड़ी गल नहीं है। क्या कहा उन्होंने? अगर इसने चोरी किया है तो कोई परेशानी की बात नहीं। फ़क़त सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल, इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अभी एक और वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसके बचपन के अंदर ना, उनके फुफ्फो को दे दिया था, उसकी तफसील में नहीं जाते, तो उधर टॉन्ट कर दिया साथ ही ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वो सामने बैठे हुए बादशाह बन गए। अल्लाह अकबर कर दिया। आगे देखिए कितना कंट्रोल है एहसाब के ऊपर ना, कितना कंट्रोल है। हमारे जैसा होता ना, रफ्ता होकर तबाह करके ना 2 थप्पड़ खुद भी लगाता और कहता है मार ठुटे पड़ गए। मतलब वो इल्जाम भी गलत जो बचपन में जिसकी तरफ रिलेट किया जा रहा है, कहते हैं इसने चोरी किया है, इसके इसमें से निकला है, ये शाही पहला निकला है, तो अगर इसने चोरी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका भाई भी चोरी था। और यूसुफ सामने बैठे हुए देख रहे, मतलब आप देखें जरा सुभान अल्लाह की कितना ज़र्फ है, कितना ज़र्फ है, कितना लेवल है। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सबूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। एक और बड़ा प्यारा शेर है, जला के राख किए तुमने सारे खेत मेरे, जला के राख किए तुमने सारे खेत मेरे,
یہ میرا ظرف ہے کہ پھر بھی لگام دیتا ہوں. تو کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ. یوسف علیہ السلام نے اپنے رد عمل کو دبا لیا, پی گئے اس سچویشن کے اوپر, کنٹرول کر لیا اپنے اوپر اور کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, اور دل ہی دل میں کہا یار تم بڑے ہی بدماش, بڑے مطلب اخیر لیول کے تم نے مطلب یہ بغیرتی کر رہے ہو ایک طریقے سے. ٹھیک ہے, تو آگے فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ, جو تم کہہ رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. قالوا, اب بھائی کہنے لگے یا ایھا العزیز, حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں نا, انا لہو ابا شیخا کبیرا, منتے کہنے لگے ان کا جو باپ ہے, اس کا جو باپ ہے وہ بوڑھا آدمی ہے. فخذ احدنا مکانا, آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو بڑا نیک دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده, کہ جس سے مال برآمد ہوا اس کی جگہ میں کسی اور کو روک لوں. انا اذا لظالمون, اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم ٹھہریں گے. آج ہماری پولیس کیا کرتی ہے, ہاں سبحان اللہ, آج ہماری پولیس کیا کرتی ہے کہ کس کو اٹھاتی ہے آگے گھر میں, وہ بھائی نے کیا تھا جو فلانی جگہ پہ, پیچھے گھر آتے ہیں اور چھوٹے بھائی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کیا بتایا یہاں پر کہ جس نے کیا اسی کو پکڑیں گے, دوسرے کو اٹھانا تو بڑا بالکل زیادتی کا کام ہو جائے گا. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہوئے تو مشورہ کرنے کے لیے علیحدہ ہو گئے. قال كبيرهم الم تعلموا, اور ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله, تمہارے باپ نے تم سے اللہ کو گواہ بنا کر عہد لیا تھا کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے. ومن قبل ما فرطتم في يوسف, اور اس کے معاملے میں اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا کر چکے ہو. فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي, بس میں تو اب یہ سرزمین جو ہے نا بالکل نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ ابا جان جو ہے وہ مجھے خود کچھ کہیں. او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین, یا پھر اللہ ہی میرا فیصلہ فرما دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم, تم سب اپنے والد کی خدمت میں اب واپس جاؤ. اور فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, اور کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا, اور ہم تو صرف وہی بتا سکتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے. وما كنا للغیب حافظین, اور غیب کی ہمیں کوئی خبر نہیں. واسأل القرية التي كنا فيها, آپ جا کر اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم نے قیام کیا تھا. والعیر التي اقبلنا فيها, یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے تھے. وإنا لصادقون, کہ ہم بالکل سچ کہتے ہیں. اب اتنے ترلے منتیں کرنے کی, اتنی وضاحتیں دینے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ پہلے تو جھوٹ بول چکے نا ایک پیچھے سے, وہ گلٹ ہے دل کے اندر, اور یہ بھی دل کے اندر جانتے ہیں کہ باپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے یہ مستی کی ہوئی ہے. اب واقع تو واقع ہو گیا ہے, وہ شیر آیا والی بات ہوگی کہ پہلے جب شیر آیا وہ آواز دی, سارے گاؤں والے پہنچ گئے, اور جب پھر آیا واقعی تو اس کے بعد تو پھر پہنچا نہیں. اب وہ اندر ہی اندر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کیسے بھی سچویشن سے نکلے. قال بل سولت لكم انفسكم, ایک دم اب سوئچ سین چینج ہو گیا ایک دم. اب حضرت یعقوب آگے ایک دم درمیان میں سین چینج ہو گیا. حضرت یوسف کے پاس پہنچے, ساری بات بتائی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اصل میں تمہیں تمہارے جی نہیں جو ہے نا یہ بات سمجھائی. فصبر جمیل, تو میرے لیے صبر ہی بہتر. اگین پہلے ایک بیٹا گیا, اب دوسرا بیٹا چلا. اب یہ نہیں کیا کہ نہیں تم نے پہلے بھی غلط کیا تھا, میں جانتا ہوں تم پہلے بھی ایسے تھے, میری غلطی تھی مجھے نہیں دیتے, کوئی ایسی بات نہیں. فصبر جمیل, میرے لیے صبر ہی بہتر. اصل اللہ یاتی علی بہم جمیعا, کیا عجب کہ اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے. یہ ہوتا ہے بندہ مومن کی شان. رستہ بند ہے, نظر کچھ آ نہیں رہا, پہلے ایک بیٹا گیا تھا دوسرا بھی چلا گیا, اور پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر اعتماد. انسان کا کوئی زخم تازہ ہو, وہ اللہ کے ساتھ پہلے سے مزید کنیکشن کو محسوس کرے. میرا اللہ کرے گا, کہاں سے کرے گا مجھے نہیں پتا, لیکن میرا اللہ کر سکتا ہے اور میرا اللہ کرے گا. انه هو العلیم الحکیم, بے شک وہ حقیقت کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف, یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف, پرانا زخم اب تازہ ہو, پرانی باتیں تازہ ہو گئی. وہ 20 سال پرانا زخم لگا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ مرے ہوئے کو دیکھ کے سکون آ جاتا ہے. اب ایک بچہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ ہے, فوت ہو گیا, کہاں پر ہے, کس حال میں, کیسے, اس کا سکون نہیں آتا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, اور ان کی آنکھیں غم کی شدت سے سفید ہوگی اور ان کا سینہ غم سے لبریز ہوگا. بہت ہی اہم ایک چیز ہے. دیکھیں آج ہم لوگ نا اس دنیا میں
सेलिब्रिटीज को कॉपी करते हैं। मशहूर शख्सियात होती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं, कोई घड़ी पहन लेता है, कोई बैग ले लेता है, कोई खातून एक्ट्रेस होती है तो बड़ा एक महंगा बैग ले लेती है, 3.5 लाख का बैग है, 4 लाख रुपए की जूती पहन ली है। आप सारे तो नहीं पहन सकते, तो उसकी कॉपीज निकलती। फिर एक खातून जो है वो 3.5 लाख का बैग जो है वो 5 लाख के लिए शांति से लेकर आती है, वो जो पठानों ने बनाया होता है उसी तरह का मार्का लगा हुआ सारा कुछ, तो वो तो नहीं होता वो 3.5 लाख, लेकिन वो लेके बड़े फख्र से चलती है, कॉपी कर। इसी तरह कपड़ों में कॉपी करते हैं, आप ब्रांड्स को कॉपी करते हैं। जो तकलीफ अंबिया को आई है ना, अगर उनमें से थोड़ी सी भी कोई तकलीफ ऐसी निस्बत आपकी जिंदगी में मौजूद है कि वो तकलीफ आप ही कॉपी कर रहे हैं, उस पर फख्र करें। वो तकलीफ जो अंबिया को आई है, और उन तकलीफ में से कोई तकलीफ ऐसी है, आप बीमार हो गए, ऐसे बीमार हो गए कि बड़ी परेशानी है, उस बीमारी में अपने लिए रहमत महसूस करें, यार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ एक हल्का सा कनेक्शन अल्लाह ताला ने जोड़ दिया। अगर किसी का बच्चा गायब हो गया है, किसी का बच्चा उसके पास नहीं, वो चाहते हुए भी उसको नहीं देख सकता, हज़रत याकूब से अपनी निस्बत को जोड़े। अगर किसी को उसके अज़ा अकारिब ने छोड़ दिया है, माँ बाप ने छोड़ दिया, औलाद ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दीन पे आने की वजह से, हज़रत इब्राहीम के साथ अपनी निस्बत को जोड़े। अगर कोई दीन कायम करने की कोशिश में जस्तजू के अंदर लगे और उसको ताने पड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी निस्बत को जोड़े। रसूलों के साथ, अंबिया के साथ उस तकलीफ की, वो जो उनकी जो तकलीफ है उसको कॉपी करें कि मेरी जिंदगी में भी ये तकलीफ। कितनी आम बात कि जन्नत में जाएंगे तो हज़रत याकूब से मुलाकात होगी, हज़रत इस्माइल से मिलेंगे, हज़रत इब्राहीम से मिलेंगे, कितना टाइम नहीं होगा वहां पे, इतने लोग होंगे मिलने के लिए, सबसे जाके एक दिन भी अगर मिलेंगे, आगे पूरा पूरा दिन भी साथ गुजारेंगे, छोटी बात। तो उस जन्नत को अपनी प्लानिंग में शामिल करें। आज हम वीजे लेते हैं ना, पासपोर्ट लगवाते हैं, तो पासपोर्ट लगवाएं जन्नत के लिए, वीजे की कोशिश करें जन्नत की, उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर, अपनी दुआओं में लेकर, अपनी बातों में लेकर। और ये जो जख्म मिलते हैं, ये जख्म इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं, ये जख्म इंसान सही मायनों में अल्लाह से जुड़ता ही उस वक्त है जब वो बाकियों से करता है। जिस जिस जगह पर इंसान को भरोसा होता है ना, एतमाद होता है कि ये मुझे मुश्किल में से निकालेगा, जब वहां से ताल्लुक टूटता है फिर इंसान अल्लाह से जुड़ता है। और जब वहां इंसान अल्लाह से जुड़ता है तो फिर अल्लाह उसको बताता है, सामने नहीं आता, नजर नहीं आता, बात नहीं करता, लेकिन उसके दिल के अंदर ये गवाही होती है कि अल्लाह है, वो जानता है, वो देख रहा है, तो मेरे को छोड़ता नहीं है। अल्लाह अपने बंदे को कतल नहीं छोड़ता। मेरे एक दोस्त ने जानने वाले बड़ी प्यारी बात करते थे, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो सूरज दुहा को तराना बना लेती, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनद दुनिया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालिमन फहदा ववजदका आइलन फअग्ना फअम्मा यतीमा फला तक़हर वअम्मा अस्साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। कुरान बातें नहीं कर रहा, अल्लाह बातें नहीं कर रहा, अल्लाह बातें करता है। अफलाक से आता है नादों का जवाब, आखिर करते हैं खताब, आखिर उठते हैं हिजाब। अल्लाह बातें करते हैं अपने बंदे से, अल्लाह हमें यकीन अता। अब जब वो सीना हमसे भर गया, कालू तो कहने लगे तल्लाही तफ्ताऊ तज़कुरु यूसुफ, बेटे कहने लगे अल्लाह की कसम आप तो यूसुफ को ऐसे याद करते रहे, हत्ता तकूना हरजन औ तकूना मिनल हालिकीन, यहाँ तक कि यहाँ तो आप खुद को भुला लेंगे या अपनी जान ही दे देंगे। आगे से क्या कहा, मैं तो अपना गम, अपनी फरियाद, अपना रोना धोना, अपने आंसू अल्लाह के सामने ही करता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, अल्लाह के सामने रो रहा हूँ। जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है, जब इंसान तहज्जुद के अंदर उठ के, या तहज्जुद ना भी हो, जब दिल के अंदर से एक आह निकले और इंसान उसी वक्त सजदे में गिरे, अपने घरों में एक जगह मुतय्यन कर लें जहां पर 24 घंटे मुसल्ला भी। देखिए हमारे घरों में सोफे भी लगे होते हैं, बेड भी लगे होते हैं, हर चीज की हमने एक एक जगह रखी होती है। नई जगह बन रही होती है ना, तो मुसल्ले की जगह नहीं बन रही, कोई छोटा सा मुसल्ला, इतना ये मुसल्ला है बस 6 फुट का भी नहीं, इस मुसल्ले की जगह नहीं बन रही होती कि इसको कहाँ रखें, एक जगह पक्की कर ले अपने घर के अंदर, आज तहैया कर,
یہ جگہ یہ میں نے اپنے گھر کے اندر اس پہ میرا مسلح پکا بچھا ہے. جب کبھی دل کے اندر کیفیت ملے اللہ کے قدموں کے اندر اپنا سر رکھ کے ہوئے اللہ سے باتیں کریں, اللہ کو منائیں, اللہ کو راضی کریں. تو اللہ بڑا پیارا ہے, وہ اللہ بڑا شان والا ہے. وہ جو ہم انسان ہوتے ہیں نا, ہم تو پھر اور طریقے سے کہتے ہیں نا, ہاں آگی تن میری یاد پہ ہوں پتہ چلے تن میں دسیا سی. اللہ نہیں ایسے کرتا, اللہ تھام لے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افق بندہ نواز. اس اللہ کو راضی کرے. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنیہ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے صرف وہی مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں. میرے اللہ کی رحمت میرے مسائل سے کہیں زیادہ وسیع ہے. میرے مسائل بڑے چھوٹے سے ہیں, میرے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. میرے تو مسئلے ہیں ہی, یہ تو فار دا ٹائمنگ میرے اوپر ایک حالات آ رہے ہیں, انشاءاللہ گزر جائیں گے. اور یقین کیجیے اپنی زندگی میں 10 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں, 10 سال پہلے ایک مسئلہ آپ کو بہت بڑا معلوم ہو رہا تھا, جب آپ اس میں سے گزر رہے تھے تو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا. آج 10 سال کے بعد اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, او یار ہے ڈل سی کے دن تو میں پریشان ہو گیا. کوئی مسئلہ دائمی نہیں ہوتا, کوئی پریشانی دائمی نہیں. آج کی جو پریشانی ہے وہ بھی عارضی ہے. اصل پریشانی کیا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اس دنیا کے اندر سے جب جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل کر دے, یہ پریشانی اصل ہونی چاہیے. اگر یہ مطمع نظر بن جائے تو بس اور پیچھے کیا چاہیے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا الذی, اگلی مرتبہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو عرض کی کہ اے عزیز مصر, مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف کا سامنا. اب دیکھیے لجاجت ہے, نرمی ہے, ہاتھ پھیلا رہے ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم تھوڑی سی پونجی بھی لائیں. فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا, لیکن براہ کرم بطور خیرات آپ ہمیں اگر پورا لگا دیں. ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم پیسے پورے نہیں دے سکتے آپ, لیکن اگر آپ ہمیں خیرات کے طور پہ, چندے کے طور پہ, ایک ہمیں بھکاری سمجھ کے آپ ہمیں اگر غلہ پورا دے دیں تو کیا ہی کہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, یقیناً اللہ خیرات دینے والوں کو بڑے اجر سے نوازتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه, تمہیں خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اب دیکھیں ذرا ایک انداز چیک کریں کہ اس لیول کے اوپر آ کے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جتا رہی, بلکہ کیا انداز ہے. تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ. تو آگے کیا فرمایا, اس انتم جاہلون, جب کہ تم نادان تھے. قالوا انک لانت یوسف, کہ تم یوسف ہو, تم ہی یوسف ہو. قال انا یوسف, میں یوسف. وهذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علیہ, اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی. انہ من یتق یصبر, یقیناً جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ ایسے نیکوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, بھائی بولے اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی. وإن كنا لخاطئین, اور ہم بے شک خطا کار تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم, کہنے لگے کہ آج کے دن تم پر میری طرف سے کوئی بھی گرفت نہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے, آپ نے کہا آج میرے وہی الفاظ ہیں میرے بھائی کے الفاظ تھے. لا تثریب علیکم اليوم, تم پہ کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں بھی معاف کرے. وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. اذهبوا
قمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ جب وہ قمیص پہنچتی ہے تو کیا ویسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھیے ذرا معاملہ کیا ہے، ابھی قمیص پہنچی نہیں ہے، فَلَمَّا فَصَلَتِ الطِّيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اور جو ہی قافلہ جو ہے وہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میری مت ماری گئی ہے تو میں کہوں گا مجھے یوسف کی خوشبو آ۔ اب یہ دیکھیے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے، قریب میں تھے، تو کوئی خوشبو نہیں آئی، اور ابھی یوسف علیہ السلام مصر سے کرتا بھجوا رہے ہیں، قافلہ چلا ہے تو ساتھ ہی کہہ رہے کہ مجھے خوشبو آ گئی۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو بیٹے کہنے لگے بخدا آپ تو اپنی اسی پرانی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور اس نے قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، یعقوب کہنے لگے میں تم سے نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، بیٹے کہنے لگے یا ابانا، ہے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، اللہ سے ہماری گناہوں کی معافی کی درخواست کیجیے، ہم سے بڑی غلطی ہوگی، ہم سے بڑا ظلم ہو گیا، انا كنا خاطئین، یقیناً ہم نے ہی جرم کیا تھا۔ قال سوف استغفر لكم ربی، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، کہ جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا تم سب مصر میں داخل ہو، جو اللہ نے چاہا تو تم سب امن کے ساتھ رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور اپنے ماں باپ کو بلند مقام پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا جو اس شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وقال یا ابتی، اور یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جان، ھذا تعبیر رؤیایا من قبل، وہ جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا نا، یہ اس کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البر، اور تم سب کو صحرا سے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ناچاکی پیدا کی، بھائیوں کو دوش نہیں دیا، کرنے والے تو بھائی تھے، عمل تو بھائیوں نے کیا تھا تو ان کو نہیں قصوروار ٹھہرایا، بلکہ شیطان کے اوپر ڈالا کہ اس نے ان کے دل میں ڈالا تو ان سے یہ عمل ہو گیا۔ آگے فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جس کے ساتھ چاہتا ہے لطف اور کرم کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، لیکن وہی تو سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، یا رب تو نے مجھے حکومت میں حصہ عطا کیا، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مولا ہے، میرا ولی ہے۔ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، تو مجھے مسلمان ہی وفات دینا اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ غیب کی باتیں ہیں نبی جو ہم آپ سے وحی کرتے ہیں۔ ابھی آپ پہ دنیا تنگ ہو رہی ہے، ابھی آپ کے اوپر یہ کفار جو ہے مشرکین مکہ آپ پہ ٹونٹ کر رہے ہیں، استہزاء کر رہی ہیں، آپ کو طائف کی گلیوں کے اندر لہو لہان کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا، دیکھیے تو صحیح کیا معاملہ کیا۔ آپ بھی انشاءاللہ ایک دن واپس لوٹیں گے، اسی شہر کے اندر آتے کی حیثیت سے داخل ہوں گے جس شہر سے یہ آپ کو نکال دیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ مل بیٹھ کے یہ ساری سازشیں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور آپ کا کتنا ہی چاہیے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ اس کام سے ان پر کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن بس سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور یہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیے، اگر میں اور آپ
ज्यादती और नाइंसाफी और जुल्म का मामला किया, तो अल्लाह की इज्जत की कसम हमारे साथ जितनी भी ज्यादती हुई हो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला हुआ है शायद उसका 1-2% भी नहीं हो, और हम अभी तक अपने दिलों में वो रंजिश है, वो एग्नी, वो पेन, वो डिस्ट्रेस, वो डिस्कम्फर्ट लगा कर बैठे होते, उन तो मैं कभी माफ नहीं करता, उसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। होता क्या है इससे? आप अगर उसको माफ नहीं कर रहे ना, आप अपने दिल के अंदर एक गोशे के अंदर एक एग्नी लेकर चल रहे हैं, एक तकलीफ लेकर चल रहे हैं। आप खुद भी तकलीफ में हैं, आप खुद भी सुकून में नहीं हैं, उसकी वजह से अभी तक तकलीफ में, जिसकी वजह से आपको 10 साल पहले 20 साल पहले तकलीफ में। और ये तकलीफ कब खत्म होगी? जब आप एक दिन खड़े होंगे, 2 नफल पढ़ेंगे और उसके बाद कहेंगे अल्लाह मैंने उस शख्स को तेरी रजा के लिए फी सबीलिल्लाह माफ कर दिया, और तू उसको तौफीक दे कि मेरे से कभी अगर उसके साथ ज्यादती हुई है, और हुई होगी क्योंकि मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, तो जो मैंने उसको ज्यादती दी है, तकलीफ दी है, तू उसको तौफीक दे कि वो मुझे माफ कर। आप यकीन कीजिए दैट वुड बी द टाइम आपके सर से एक बोझ उतर जाएगा, आप आज़ाद हो जाएंगे अपनी फिक्रों से, अपनी सोचों से। आप वो जो अपने गुस्से के गुलाम बने हुए हैं, अपने इंतकाम के गुलाम बने हुए हैं, आप उससे आज़ाद हो जाएंगे, उससे मुबर्रा हो जाएंगे। यकीन कीजिए, कभी ये मत सोचिए कि उसने मेरे साथ ये किया था, बल्कि इसको डिवाइन स्कीम ऑफ थॉट की प्लानिंग का हिस्सा मानिए कि अगर वो आपके साथ ये ना करता तो आज आप किधर हैं, अगर आप बेहतर जगह पर हैं, तो अगर वो ये ना करता आपके साथ तो आज आप इधर ना हो। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनकी एक बहरहाल कम उम्री के अंदर उनकी एक शादी हुई और फिर वहां पर उनकी डाइवोर्स हो गई। तो मुझसे उन्होंने जब वो पूरी कहानी अपनी शेयर की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि अगर मुझे कभी वो मेरी पुरानी बेगम साहब मिलने तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूं कि थैंक यू वेरी मच कि तलाक होगी, अगर वो तलाक नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर ना हूँ। कहते लेकिन मुझे फिर मेरे बुजुर्गों ने मना किया कि नहीं, इससे उनका दिल दुखेगा, तो किसी का दिल दुखाने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, असा अन तकरहु शैया वहुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैया वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला ताअलमून। हो सकता है एक चीज़ से तुम्हें बड़ी कराहत आती है, उसमें तुम्हारे लिए खैर हो सकता है एक चीज़ तुम्हें बड़ी महबूब हो और उसमें तुम्हारे लिए शर हो, और अल्लाह जानते हैं और तुम नहीं जानते। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है, अपनी जिंदगियों के अंदर अगर कोई ऐसे मामलात पीछे रहे हैं कि किसी ने बड़ी तकलीफ दी है, कोई बड़ा मामला बड़ा ख़राब रहा है, तो यकीन कीजिए उसको अपने लिए बिल्कुल ऐसे निकाल कर साइड पे रख दीजिए कि जैसे वो हुआ ही नहीं, और अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी मांगिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, उस शख्स को माफ़ कीजिए और अल्लाह से ये वादा कीजिए कि या अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए इसको माफ़ किया, तू भी इसको तौफीक दे कि ये अब मुझे माफ़ कर। आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाए, पुरसकून हो जाए। अल्लाह ताला हमें इस सूरत को सही मानों के अंदर समझने की, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 11 रुकू हमने पढ़े हैं, 12वां रुकू इसका चूँकि वो एक जर्नलाइज था, तो वो हम इंशाल्लाह फिर अगली सूरत के साथ मिला के पढ़ेंगे।